خوبصورت یار, کیا خوبصورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن ایک چینل سے, جو کہ رمضان میں انشاءاللہ تعالی آپ 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک روزانہ دیکھا کریں گے انشاءاللہ. یہ جو کلام تھا یہ پتہ کس نے لکھا ہوا؟ ہوئے ہوئے ہوئے, یہ بندہ نا اس وقت جنت میں نا ناچ رہا ہوگا, خدا کی قسم. اتنی خوبصورت بحر اور اتنا خوبصورت مصرع ہے, کیا دل ٹوٹا ہی ہوگا تو کوئی لکھ سکتا ہے یہ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا بات ہے. اور یہ ایسا عشق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس کو سمجھنا جو ہے نا وہ انسانی عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتا. وہ ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ فریب نفس کو نہیں سمجھا جا سکتا اور عشق رسول کو نہیں سمجھا جا سکتا. یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ ایسی چال چلتا ہے نفس کہ انسان حیران ہو جاتا ہے, اور عشق ہمیشہ ایسی منزل پاتا ہے کہ انسان اپنے سے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا میرا جذبہ. یہ پڑھنے والا اور سننے والے سب کو اور آپ تک پہنچانے والے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ماحول ہی سارا بدل دیا. آصف خان سل زندہ رہیے, سلامت رہیے. آج کا سوال ہے جناب, جس کے عوض آپ کو جامع شیری کا یہ کرچی کا ہیمپر جو ہے یہ دیا جائے گا, اور انشاءاللہ رمضان میں ہی دے دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر مکہ میں اور مدینہ میں ہی اپنی زندگی کا وقت جو ہے وہ زیادہ گزارا ہے. مکہ میں ابتدا میں, پھر مدینہ میں, اور پھر اس کے بعد دوبارہ مکہ میں. کچھ دیر کے لیے آپ صرف ہمیشہ باہر گئے ہیں, اس لیے ہم نے قرآن حکیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں. وہ صورتیں جو کہ مکہ میں نازل ہوئیں, وہ قرآن جو کہ مکہ میں نازل ہوا, اور وہ قرآن جو کہ مدینہ میں نازل ہوا. یہ بتا دیجئے گا کہ کتنی جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں اور کتنی جو ہیں وہ مدنی ہیں. میرے خیال میں یہ بچوں کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے. اس میں صرف ایک آپ کو کلو دے دوں کہ اس میں مکی صورتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور مدنی جو ہیں وہ کم ہیں. آپ اس کا جواب دیجئے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ایک سے زیادہ, جو کہ ہمیشہ ایک سے زیادہ اچھے ہی جواب ہوتے ہیں, پھر ہم ان کو ایک ڈبے میں ڈال کے نا ان ناموں میں سے ایک نام نکال لیتے ہیں. اور کیا خوبصورت بات تھی کل ایک ہمارے مسیحی بچے نے جو ہے وہ قرآن کا صحیح جواب دے کے انعام جو ہے وہ حاصل کیا. مجھے نام اس کا ذہن سے نکل گیا. شراز امینیول نے کل یہ انعام حاصل کیا تھا. آج دیکھتے ہیں جناب یہ انعام جو ہے وہ کون حاصل کرتا ہے. ہمارے ساتھ ہماری شیف ہیں طیبہ الطاف, ہمارے ساتھ علامہ ظہیر بھائی ہیں, علامہ رضا باقر بھائی ہیں, اور علامہ عبداللہ ثاقب بھائی ہیں. السلام علیکم حضور. حضور آپ سے شروع کر لوں, کیونکہ ہم تو ایسے ہی آج شامل باجا ہیں, بات انہوں نے آج کرنی ہے. طیبہ آج آپ پہلے بتا دیجئے کہ ہم نے اگلے 2 گھنٹے کس چیز کا انتظار کریں. جی بالکل, آج ہم ذرا چینج کر رہے ہیں تھوڑا, تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم دیسی کوزین سے جو ہے وہ سٹارٹ لیتے ہیں. اپنا پالک چیز پراٹھے ہم بنا رہے ہیں. پالک چیز پراٹھا وہ جو کہ آپ گرم کر کے یوں گھمائیں گی, گھما پھر یوں کریں گی, پھر دونوں طرف سے وہ سرخ ہو جائے گا, اس کے اندر چیز اور اس میں زبردست بات یہ کہ نورپور کا چیز ہم استعمال کریں. نورپور کا چیز کریں گے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم مینگو بریز بنا رہے ہیں, ڈرنک ہے, اور اس میں ہم ایک ٹوسٹ کریں گے, جامع شیری کا استعمال کریں گے ہم. واہ جی. اور ساتھ ہم مٹر قیمہ بنا رہے ہیں. مٹر قیمہ اچھا واہ جی. اور ڈیزرٹ میں جو ہے وہ ہم سوئیاں بنا رہے ہیں. یہ مٹر قیمہ بڑا ٹریڈیشنل لاہوری. جی بالکل لاہوری ہے. میں نے کہا کافی دن سے گریویز چل رہی تھی تو آج تھوڑا ذرا ڈرائی بنا لیتے ہیں, اور سوئیاں بنا رہے ہیں ہم. واہ جی واہ, کیا بات ہے. اور اسپانسرز کا میں بتا دیتی ہوں. بالکل, ٹینگ ہے ہمارے ساتھ, نورپور ہے. ٹینگ کے بھی آپ کے پاس 3-4 فلیور ہیں. جی 4 فلیور ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ نورپور ہے, جامع شیری ہے, کوکا کولا اور اسپرائٹ ہے, اور سبروسو ہے ہمارے ساتھ, اور انشور ہے. انشور جو ہے یہ کیلشیم اس میں بہت زیادہ رچ کوانٹٹی میں اویلیبل ہوتا ہے, منرلز ہیں, وائٹامنس ہیں. جی یہ بچے بھی پیتے ہیں. جی بالکل سپلیمنٹ ہے, بچے بھی پیتے ہیں, بوڑھے بھی, جیسے ہمارے عام طور پہ بزرگ جو ہے بزرگ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی خوراک کم ہو جاتی ہے, تو یہ سپلیمنٹ سے جو ہے یہ ان کو کسی قسم کی ڈیفیشنسی نہیں ہوتی. حافظ جی پیتے ہیں انشور کو بھی؟
میں نے نہیں کیا ویسے. آپ سب تو بھی تو ہم نے آپ کو بزرگ کہنے کی کوشش کی ہے, آپ نے فوراً انکار کر دیا ہے. انہوں نے بتایا بھی جوان. ہاں یہ بات ہے, نہیں یہ ہر طرح سے جوان ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. حضور اقدس, اللہ تعالیٰ نے میرے سے کوئی اجازت نہیں لی, میں اجازت کا لفظ ایسے استعمال کر رہا ہوں, مجھ سے پوچھا نہیں ہے یا میں اس رائے میں شامل نہیں تھا کہ مجھے پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جب میں اس دنیا میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک اور جو ہے وہ ڈنڈا بھی رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اگر تو نے میرا حکم نہ مانا تو یہ دوزخ کا راستہ دیکھ لے. بے شک. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ہم سے یہ بھی توقع کی کہ ہم اس سے محبت بھی کریں. بے شک. یہی کہا. مجھے ہی بتائیے کہ جب یہ اتنا خوف کا رشتہ ہے جس میں میری رائے بھی شامل نہیں ہے, تو میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اللہ سے رسائی تک کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, جو آپ نے دباچہ باندھا, اس کے حوالے سے بھی معاشرے میں بہت سے غلط العام موجود ہیں. مثلاً کہ اللہ رب العزت کی محبت ہی کی وجہ سے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, یہ بات بھی ضروری نہیں ہے. اچھا, اللہ ہی نے جنت اور جہنم کا بھی ذکر کیا نا. اللہ تعالیٰ نے ہی جنت کی ترغیب دی, تو اللہ تعالیٰ نے کی صرف محبت ہونا ضروری ہے, لیکن صرف محبت ضروری نہیں ہے کہ جنت کی جو ترغیبات ہے اس کو محو کر دیا جائے. قرآن پاک کا 1/4 حصہ جنت اور جہنم کے اوپر مشتمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی رغبت بھی ڈالی ہے, تو جنت کے لیے اسٹرگل محنت کرنا بھی جائز اور درست ہے, جہنم سے بچنے کے لیے بھی جائز اور درست ہے. جو آخری بات آپ نے کی ہے کہ وہ ایک رستہ طریقہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا کیا ہے, جو آج کا آپ نے پہلے اس بات کو طے کر لیں کہ یہ تو خوف ہے نا کہ نہ میں اس رائے میں شامل ہوں, اور پھر میرے اوپر ایک جبر بھی. اچھا, یہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھا جائے تو جو خالق ہوتا ہے, میں محبت تو کرنے, ایک بات بتایا, جو خالق ہوتا ہے جس نے تخلیق کی ہے, اس سے تو نہیں بندہ سوال پوچھ سکتا. قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں پوچھا جا سکتا, بلکہ اللہ ہمارا کریٹر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا تو یہ کیسے پتہ اللہ نے کریٹ کیا؟ اللہ تعالیٰ, یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ انسانی فطرت بھی ہے. نہیں, یہ ہمیں کیسے پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کریٹ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب صرف مشاہدہ ہی دیکھے, فطرت کے اندر بھی یہ بات ہے. الست کا ذکر قرآن پاک میں پورے کا پورا واقعہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کی ہے عالم ارواح میں, تخلیق سے پہلے بھی وہ یہ ساری چیزیں مجھے کس نے بتائی ہیں؟ قرآن و حدیث سے ہی پتہ چلتی ہے. مجھے قرآن اور حدیث کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بے شک. اس کا مطلب میرا پہلا جو نسبت ہوگا وہ ہوگا ایک اس ہستی سے, میرا کانٹیکٹ, میرا ٹچ, جس کو میں اس دنیا میں اگر نہیں بھی دیکھوں تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ہستی ہے جس کے ذریعے سے بے شک ایک لفظ استعمال کر لوں, ہاں, جس کے وسیلے سے, ہائے صدقے, آپ نے خود ہی کر لیا, میں نے اللہ کو بھی مانا ایسے جیسے اس نے چاہا. بے شک, بے شک. ٹھیک ہے. اور وہ جو خوف کا رشتہ تھا وہ بھی مجھے اس ہستی نے بتایا کہ یہ خوف نہیں کرنا, محبت کا بھی یہ راستہ ہے. سو یہ میں نبی کو وسیلہ کہہ سکتا ہوں. بنیادی طور کے اوپر بلال بھائی تھوڑا سا آج مجھے ٹائم اس لیے زیادہ دینا کہ آپ 3 ہیں, میں 1 ہوں, تو یہ تو میں نے ویسے ذرائع تفنن اور ویسے یہ دل سے نکلی اجازت کے ساتھ ایک جملے میں ہشام بھائی کی پوری گفتگو یہ ہوگی کہ ذات کا وسیلہ دنیا سے جانے کے بعد ثابت. اچھا, مختصر نہیں, میں اس سے بھی پہلے ایک دباچہ باندھتا ہوں تاکہ وسیلہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کا تو ہمیں انکار نہیں ہے. ہم تینوں وسیلے کی کچھ قسموں پہ متفق ہیں. اچھا, کچھ 2 قسموں پہ جو اختلاف ہے صرف وہ ڈسکس ہونی چاہیے. جو 3 قسموں پہ اتفاق ہے وہ میں صرف جزوی طور پہ بتاؤں گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, ہم تینوں اس بات پہ متفق ہیں. یا رزاق, تو رزاق ہے تو رزق دے, تو رحمان ہے رحم فرما, تو غفار ہے تو مغفرت. یہ وسیلہ تو نہیں ہے نا, یہ وسیلہ ہے, اللہ یہ ڈائریکٹ ہے نہیں, اللہ کے صفات کا وسیلہ ہے. اللہ کی صفات کا وسیلہ ہے, اللہ کی صفات کا, اللہ کو وسیلہ دیا, رزاق ہونے کا وسیلہ ہے. اللہ کی صفات کا, اللہ تو رزاق ہے تو رزق دے. ہاں, یہ اللہ کی صفات. یہاں بھی یعنی کہ میں ڈائریکٹ نہیں اللہ سے مانگ رہا, یہاں پہ وسیلہ بنا کے مانگ رہا. یہ وسیلہ شرعی طور پہ جائز ہے نا, جو قرآن و سنت, یہ تو قرآن سے ثابت ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, اس کے ذریعے مانگا جائے. اس کے اوپر اتفاق ہے, اس لیے اس کو ڈسکس کرنا نہیں چاہیے. دوسرا, انسان کے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ جس پہ حدیث ہے, اس کے اوپر ہم تینوں کا اتفاق ہے. انسان کبھی بھی کسی پریشانی میں, مشکل میں پھنس جائے تو اللہ کو یہ کہہ سکتا ہے, اللہ اگر فلاں عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرا یہ کام کر دے. وہ غار والا واقعہ, تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا. اس کے اوپر بھی اتفاق ہے, اس لیے یہ بھی ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات جو ہم تینوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے پاس جائیں جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں, یا سمجھتے ہیں مستجاب الدعوات ہے, یا آپ سمجھتے ہیں اس کی دعا میں تاثیر ہے, اس کے پاس جا کے دعا کروائیں, تو اس کو کہتے ہیں دعا کا وسیلہ, کسی بھی نیک شخص کی دعا کا وسیلہ. ان 3 باتوں میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے.
کسی کا بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی حدیث ہے کہ جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے صحابہ جاتے تھے رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے اور رسول اللہ ہاتھ اٹھاتے تھے دعاؤں کو قبول کر لیے. جو اختلاف ہے بنیادی طور پہ ہم تینوں نے اس بات کے اوپر آرگیومنٹ دینے ہیں کہ ہم جو اہل حدیث مکتبہ فکر اور اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اور سنت رسول اللہ نے پورا پہنچایا اور وسیلہ نیک اعمال میں سے ہے، اور نیک اعمال بھی رسول اللہ سارے بیان کر کے گئے، کوئی چھپا کے نہیں گئے. تو ہم نے رسول اللہ کی زندگی میں یا صحابہ کی زندگی سے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ کیا رسول اللہ کی زندگی میں یا صحابہ نے کبھی کسی ذات کا، جس کی طرف حسن بھائی نے اب یہ وہ جملہ ہے، کسی ذات کا وسیلہ دیا ہو کسی شخص. مثلا کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو صحاب تھے، اللہ کے رسول کا صحابی ہونا ایک نیک عمل ہے؟ نیک عمل کا وسیلہ دینا تو جائز ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ایک صحابی کیا یہ دے سکتا ہے وسیلہ کہ یا اللہ میں تیرے نبی کا صحابی ہوں، مجھے اس نیک عمل کے صدقے میں میری یہ دعا قبول کر. نیک عمل کے اوپر ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ ہاں نیک عمل کے اوپر نہیں کوئی اعتراض. تو اختلاف یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، اللہ رسول اللہ دے صدقے میں معاف کر دے، اللہ رسول اللہ دے، یہ اس کو کہتے ہیں توسل بالذات، ذاتی توسل. ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے. اور جو اگلا پوائنٹ ہے اختلاف کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا واسطہ نہیں دیا جا سکتا. ہاں کسی کی بھی ذات کا واسطہ، نبی کا واسطہ نہیں دیا جا سکتا. یہ ثابت کرنا ہوگا صحابہ نے دیا ہو یا رسول اللہ کی زندگی سے کوئی واقعہ. نہیں، میں نے ابھی تو آپ سے عرض کیا کہ صحابہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تیرے صحابی ہیں نا، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. رسول اللہ کو دیکھنا وہ نیک عمل ہے نا، نیک عمل ہے حالت ایمان میں. اس صحابی یہ واسطہ دے گا، اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل مقبول ہے تو میری یہ دعا سن لے. نیک عمل کے وسیلے کے اوپر تو اختلاف ہے. جو ایمان کی حالت میں نہیں ہے اس کا نیک عمل یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس نے رسول کو دیکھا ہے. نہیں، وہ نیک عمل نہیں ہے. وہ تو مخالفت میں ہوگا، وہ تو ابو جہل. نہیں، ایمان کی حالت میں نہیں ہے. ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا وہ تو نیک عمل ہے. ایمان کی حالت جو حالت میں نہیں ہے وہ تو مخالف ہے. رسول اللہ کو دیکھنے کے اوپر اس کو گناہ آئے گا. صرف ایک جملہ کہہ کے پھر جی ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ آیا رسول اللہ کی زندگی میں یا ان کے صحابہ نے کبھی کسی کی ذات کا وسیلہ دیا. دوسرا جو جزوی نقطہ ہے وہ یہ ہے، جو اختلاف ہے وہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بالفرض ان کی بات بھی مان لی جائے کہ ذات کا وسیلہ ہے. ہم مانتے نہیں ہیں لیکن ایک آرگیومنٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو جو یا رسول اللہ مدد ہوتا ہے یا علی مدد ہوتا ہے یا غوث پاک مدد ہوتا ہے، اس کے اندر یہ وسیلہ کہ ان سے براہ راست مانگا جا رہا ہے. بس یہ اختلاف، اس کے اوپر ڈسکشن ہو. یا رسول اللہ نہیں کہا جا سکتا. یا رسول اللہ تو کہا جا سکتا ہے، یا رسول اللہ مدد یہ نہیں کہا جا سکتا. یا علی مدد یا غوث پاک مدد، اس میں یہ وہ کون سا وسیلہ ہے؟ یہ ان سے براہ راست مانگا جا رہا ہے. اب آپ ڈبیٹ اوپن کریں، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ جس میں ہمارا نقطہ اختلاف ہے، جن کے اوپر ہم اتفاق کرتے ہیں اس کے اوپر ڈبیٹ کی ضرورت. ٹھیک ہے باقر بھائی، میرا یہ خیال ہے، مجھے درست کر دیجئے، میرا یہ خیال ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے تو میں رسول کو اللہ مان کے تھوڑی یہ بات کہہ رہا ہوں. میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میڈییٹر، ایک وسیلہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی نسبت اللہ سے قریب ہے، وہی آپ پر آتی ہے، اس لیے آپ اللہ کے قریب ہیں. آپ خواب میں بھی دیکھتے ہیں وہی فرشتہ بھی آپ کے پاس آتا ہے، اللہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے کے اندر ہے. تو میری یہ جو آرزو ہے یہ اللہ کے حضور پیش کر دیں، اس میں کیا غلط ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. یہاں پر وسیلہ اللہ نے جو ہے مشروط نہیں قرار دیا کہ فلاں وسیلہ ہو سکتا ہے اور فلاں وسیلہ نہیں ہو سکتا. اب دوسرا یہ وسیلہ تلاش کرو. ہاں جی، وسیلہ تلاش کرو. اب یہاں پہ جو ہشام بھائی نے کہا نا، ایک وسیلہ اور دوسرا استغاثہ یا استمداد ہے، تو کہ وہ دو الگ الگ چیزیں ہو جائیں گی. پہلے ہم وسیلے پہ ہی بات کر لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ آپ کی بعثت سے پہلے اور دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی دیا گیا ہے. جیسے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ جب جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تو ان کے رب نے انہیں کچھ کلمات سکھائے اور اس کے صدقے میں ان کی توبہ قبول ہو گئی. اب جیسے تفسیر در منصور میں بھی روایت ہے، روح المعانی میں بھی روایت ہے، اسی طرح سے المستدرک علی الصحیحین میں علامہ حاکم نیشاپوری اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی. فرمایا اسألوکا
بے محمدن الا غفرت لی، کہ بار الہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ تو مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ اور اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روایت کے مطابق کہا کہ تم انہیں کیسے جانتے ہو، فرمایا جب آپ نے میری تخلیق فرما لی اور میں نے اپنا سر بلند کیا عرش کی جانب تو میں نے دیکھا وہاں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یعنی یہی یہودی اس سے پہلے جب کافروں پر فتح کے لیے دعا مانگتے تھے تو اس میں کیا تھا، اس آیت کے پس منظر میں جیسے علامہ فخر الدین رازی نے لکھا وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیتے تھے، اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، کہ ہمیں فتح دے اور ان پہ غلبہ عطا فرما وہ نبی جو امی ہے، یعنی وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیا گیا۔ اور پھر خود جیسے ہشام بھائی نے کہا کہ کبھی صحابہ نے اس سے پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں بظاہر تو ایک عمل کی بات ہے لیکن وہاں سے صحابہ کے سامنے ایک ہمیں توسل کسی شخص کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے اور وہاں تقریر صحابہ ہمیں ظاہر ہوگی، وہ کیا کہ جو یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، کہ اگر وہ اپنے نفس پہ ظلم کر دیں تو میرے حبیب آپ کے پاس آ جائیں اور وہ اپنے لیے استغفار اللہ سے طلب کریں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور وہ ضرور پھر اللہ کو بخشش کرنے والا پائیں گے، یعنی توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اب یہاں پر یہ تو رسول خدا کی زندگی تک کہیں گے کہ ان کے پاس آئیں، لیکن اسی کے ذیل میں امام قرطبی نے جواب میں خود دوں گا نہیں اب ہاں جی، لیکن میں عرض کروں امام قرطبی نے اور تفسیر ثعلبی میں یہ روایت انہوں نے ذکر کی ہے، رسول خدا دنیا سے پردہ فرما گئے، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ موجود ہیں، 3 دن گزرے، ایک اعرابی آیا اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پہ گرا دیا اور گریا کرتا ہے اور یہی آیت تلاوت کرتا ہے کہ اللہ نے میں حکم دیا اگر اپنے نفس پہ ظلم کر لیا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آؤ، وہ آپ کے لیے مغفرت طلب جملہ کہا تھا میں پتھر سے بات نہیں کر رہا۔ ہاں بھائی ان 4 واقعات ہاں بات کر ان، لیکن یہ 4 واقعات کا میں نے جواب دینا ہے۔ آپ نے جواب دینا ہے۔ جو میں نے بات پڑھی تھی وہ یہ بھی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو آسمان پہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً اس کے ذریعے ہو جائے گا، تو ابھی تو وہ امتی بنے بھی نہیں ہیں، تو رسول آئے بھی نہیں ہیں اور وہ ان کا وسیلہ دے رہے ہیں، تو شخصی وسیلہ تو ہوا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ بھی اس طرف ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال با کمال کے بعد بارش کے لیے دعا کرنی تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب نے مشورہ کیا تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان جو کہ بڑے محبوب تھے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں تو ان کا جو مقام ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اے اللہ ہمیں باران رحمت عطا فرما۔ تو یہ وسیلہ جو ہے یہ صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں مل گیا ہے کہ صحابہ کرام نے اس عمل کو پیش کیا ہے۔ اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی دعا کی تلقین فرمائی ایک صحابی کو جو فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، میں نے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے نور عطا فرما دے، تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ ایک دعا سکھائی۔ وہی صحابی فرماتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، ملاقات نہیں ہو پاتی، تو ایک دن مجھ سے ملا اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں جاتا ہوں امیر المؤمنین کی بارگاہ میں ملاقات نہیں ہوتی، تو فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو یہ کلمات سکھائے کہ تم اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور یہ دعا جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے پھر تم جاؤ۔ رسول نے اس اندھے کو سکھائی تھی، جاؤ انشاءاللہ تمہاری جو ہے وہ بات سنی جائے گی اور مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ اس شخص نے جا کر ایسے ہی کیا اور وہ گیا تو دربار نے خلاف توقع اس کو اکاموڈیٹ کیا، لایا اندر بٹھایا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی اور اس نے جو بھی عرض کیا وہ پورا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں قحط سالی ہو گئی، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے فینانس منسٹر کہہ لیں یا منسٹر فوڈ کہہ لیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ شریف پہ حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، آپ کی امت بڑی پریشان ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے اور بارش دلوا دیجئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے انہیں
اونگ آ گئی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں ارشاد فرمایا کہ بارش ہو جائے گی انشاءاللہ, عمر کو جا کے کہیے ذرا نرمی کریں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے, ابن کثیر میں بھی اس کو البدایہ والنہایہ میں بیان فرمایا ہے. لہٰذا یہ صحابہ سے بھی عمل ہمیں مل رہا ہے کہ انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی اور بعد از ظاہری وصال کمال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اور بھی اس پر دلائل جو ہیں وہ روایات میں موجود ہیں. اس کی ایکسپلینیشن اور لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ایک جو کام ہے نا وہ یقیناً ہمارے علماء کرام کے تھے, وہ کہتے ہیں ساری روایتیں جو ہے نا یہ ضعیف ہیں, یا اس کے اندر یہ راوی جو ہے یہ ایسا نہیں ہے. تو وہ ڈنائل میں اگر ہم نہ جائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ درست ہیں, تو پھر ہمارے پاس کیا وجہ ہوگی کہ ہم اس اللہ کے قریب جانے کے لیے کوئی ایسا راستہ, کوئی ایسا وسیلہ تلاش کریں جو کہ ہمارے اس خوف کو جو دل کے اندر ہے کہ اللہ نے ہماری رائے تو نہیں لی لیکن ہمارے اوپر ایک دوزخ کا بھی عذاب جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا, اس خوف سے نکلنے کا طریقہ کیا یہ وسیلے نہیں بن سکتے؟ واپس آئیے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حشام بھائی کا کہنا ہے کہ میرے پاس 8 مقدمے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں اور میں نے 8 کے جواب دینے ہیں. تو بلال بھائی بنیادی طور پر میں شروع سے کرنا چاہتا ہوں, حضرت آدم والی بات سے شروع کی. اگر آدم سے شروع کرنا ہے ادھر سے کرتا. یہ جو روایت انہوں نے پیش کیا لو لاکھ والی, یہ ضعیف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا بعد میں آپ لوگ کہتے ہیں ضعیف, یہ من گڑت ہے, موضوع ہے. اس کی وجہ ہے کہ قرآن کے بھی خلاف ہے. کیوں؟ سنیں, فتح لقات انہوں نے آیت پڑھی ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے کلمات دیے, اور اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں وہ کلمات ذکر نہیں کیے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ آدم کو یہ کلمات دیے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت بھی کر دی کہ آدم کی اس کلمات کی وجہ سے توبہ ہوئی, اس دعا کی وجہ سے توبہ ہوئی. نمبر 1. ایک سیکنڈ, آپ کو اب پہلے پورے 8 جواب دینے ہیں یا بیچ بیچ میں؟ بیچ میں. آپ نے کہا کہ یہ من گھڑت حدیث ہے. ہاں, موضوع کا مطلب ہے من گھڑت 400 سال بعد ایجاد کی گئی رسول اللہ کے دور میں. من گھڑت ہیں؟ ہاں ہیں. یہ من گھڑت کس نے کی ہیں حدیثیں؟ ہاں, تو جو اتنی جرت ہے یہ, اس کے اوپر تو ہمارا تینوں کا اتفاق ہے کہ من گھڑت حدیثیں کس نے کی ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ؟ یہ ایسے لوگ تھے جو محدثین کے زمانے میں پیدا ہوئے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنیں. کیسے پیدا ہوئے سنیں؟ ایک بندے کے رسول اللہ کے صحابی سے ملاقات ہی نہیں, نہ رسول اللہ سے ملاقات ہے. وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. نہیں, وہ کیوں کہتا ہے؟ ہاں, کیونکہ وہ چاہتا ہے, اس کے اپنی کچھ انٹینشن ہے, اس کے اپنے نظریات ہے, وہ اپنے نظریات. آپ نے اپنے نظریات کو انڈورس کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک جھوٹ باندھا. تو رسول اللہ یہ مسلمان تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان تھے. رسول اللہ نے ان کے بارے میں ایک حکم بھی فرمایا نا حضرت علی کو کہ جو میرے پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جہنم تو ٹھیک ہے, دنیا میں تو فساد ڈال دیا. ہاں, تو اسی وجہ سے محدثین نے پھر چھانٹ کے ان کو علیحدہ بھی تو کر دیا نا, اس لیے دین میں مکسنگ تو نہ ہوئی. یار وہ امت جو اپنے نبی پہ جھوٹ باندھ رہی ہے, باندھتی تو کیا نہیں بات کا نام ہے. ابھی بھی دیکھیں, ابھی بھی آج کل آپ کو معاشرے میں ایسی باتیں مل جائیں گی کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. خود سب سے زیادہ کوئی نہیں جھوٹ باندھے گا, یا حکومت کے لیے باندھے گا, یا پیسے کے لیے باندھے گا, یا کس کے لیے. ابھی آپ کو کئی لوگ ان سے پوچھ لیں حضرت علی کے بارے میں ایسے اقوال منسوب کریں گے, حضرت علی نے یہ کہا, وہ حضرت علی نے کہا نہیں کہا. یہ دوسری بات یہ ہے بلال بھائی, جو صحیح ترین حدیثیں جو 2 انہوں نے بیان کی ہے وہ کر کے پھر وہ قرآن کی دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کیونکہ اصل مقدمہ تو یہ ہے کہ میں بھی مانتا ہوں, یہ بھی مانتا. اندھے والی بھی, اور جو انہوں نے حضرت عباس والی, یہ ان 2 حدیثوں میں تو ہم تینوں کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان 2 حدیثوں سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے آپ نے سمجھا؟ اچھا, یہ ثابت جو ہے اس کا انٹرپریٹیشن مطلب ہے. انٹرپریٹیشن کا مطلب نہیں, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تو حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قحط سالی ہوتی تھی تو ہم رسول اللہ سے دعا کرواتے تھے, رسول اللہ کا وسیلہ دیتے تھے, اور رسول اللہ کی دعا سنی جاتی تھی. آج رسول اللہ دنیا میں موجود نہیں ہے, یہ تو انہوں نے میرا مقدمہ لڑا ہے. اب چچا عباس کو بلایا جائے اور چچا عباس سے دعا کروائی جائے, اگر ذات کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہیں, رسول اللہ کی قبر مبارک چند قدم کے فاصلے پہ ہے, اور ذات کا وسیلہ ہوتا تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ رسول اللہ کے صدقے ہماری دعا کو قبول کر لیں. جی یہاں تو ذات سے بھی آگے چلے گی بات, چچا سے بھی وسیلہ مانگ رہے ہیں. یہی بات میں آپ کو میں یہی بات پلس ہو گئی نا. پلس سنیں نا, اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو رسول اللہ سے منگوایا جاتا, اور رسول اللہ کا واسطہ دیا تھا. یہ وہ وسیلے کی قسم ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں. دعا کسی بھی زندہ شخص سے منگوائی جا سکتی ہے. یہاں پہ چچا عباس کی دعا کا وسیلہ دیا ہے.
اگر ذات کا نہیں، رشتے کا نہیں. اب بتائیں، یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر ذات کا وسیلہ دینا ہوتا تو رسول اللہ کی ذات افضل ہے کہ چچا عباس کی؟ رسول کی. کوئی عقلی اور علمی بات مکالمے کے اندر بھی تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ جو وسیلہ دیا گیا وہ دعائے چچا عباس کا ہے، اور دعا کے لیکن وہ چچا ہے نا، دعا کے یہ اوپر نسبت ہے. دیکھیں میں تو پہلے اس لیے مقدمہ باندھا تھا کہ دعا کے وسیلے کے ہم تینوں قائل ہیں. ٹھیک ہے. تو چچا عباس کی ذات کا وسیلہ، اس سے یہ دعائے چچا عباس سے یہ ذات چچا عباس کا وسیلہ ثابت کر رہے ہیں. ہم اس سے دعائے چچا عباس کے وسیلے سے ثابت کرتے ہیں. آپ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے. انٹرپریٹیشن یہ ہے. اور کیا؟ رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ اگر ہوتا تو حضرت عمر رسول اللہ کے ذریعے کیوں نہیں دعا کی؟ ویسے بلال بھائی، علامہ ابن حجر نے یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے یہ روایت کے بعد نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یعنی نیکوکار لوگ اور اہل بیت کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے. اس روایت سے وسیلہ پلس کہہ رہا ہوں نا، نیکوکار لوگوں کی نیکوکار کو بھی اور اہل بیت کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے. بہت سی حدیثیں رہتی ہیں وہ نبینے والی. یہاں پہ دعائے رسول اور دعائے چچا ابن حجر ان کا یہ دعا نہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب تک رسول اللہ زندہ تھے، بخاری کے ایگزیکٹ الفاظ ہے، ہم رسول اللہ کا وسیلہ دے کے دعا کروایا کرتے تھے. اب وہ نہیں ہے تو ہم چچا عباس کو بلاتے ہیں. تو وسیلہ اب بھی دیتے تھے، وسیلہ اب بھی دیتے ہیں. اب نہیں ہے تو ہم ان کا یہ نہیں ہے اس میں یار مفہوم کیا؟ اب چچا عباس کو بلائیں گے کیونکہ چچا عباس کی اللہ دعا سنتا ہے. اچھا، یہاں پہ بھی دعائے چچا عباس کا وسیلہ ہے. یہاں دعا کا لفظ بھی نہیں ہے. دعا کا لفظ ہے، چچا عباس سے دعا کروائی. اگر نہ لفظ ہو میں ذمہ دار. چچا عباس جو ہے وہ وسیلہ ہے نا، رسول کا رشتہ دار ہے نا بھائی جان. دعائے نیک شخص کے کو ذات سے مکس کیا گیا، یہی تو مسئلہ اصل میں. نیک آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، یہ ثابت ہوا نا. یہ تو ثابت ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ بھی جو نبینا والی صحیح ترین روایت ہے، وہاں پہ بھی وہ کس کے پاس آیا؟ رسول اللہ کے پاس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ اس کی بنائی درست کر دے. اور پھر ترکید کی. یہی کہنا عبداللہ بھائی، رسول اللہ نے پہلے اس کے لیے دعا کی اور پھر اس کو کہا اب اپنے اس رسول کی کے وسیلے سے اللہ سے مانگ. اور اس بندے کے ساتھ یہ بات بھی کہی. وسیلہ ہو گیا نا. بات تو سنیں، دعائے رسول کا وسیلہ ہے کہ جو رسول اللہ نے اللہ آپ کے سامنے سفارش کی ہے. یہ بات آپ یہ حدیث میں ہے، میں دینے والا ہوں اور تو بانٹنے والا ہے، یہ ہے یا یہ بھی صحیح؟ یہ تو زندہ شخص کے لیے تقسیم ہے، اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے؟ نہیں اعتراض، کوئی اعتراض نہیں. اللہ دینے والا ہے، یہ وہ جو دعا کے جملے ہیں نا، بانٹنے والا ہے، اس سے آپ دعا کرا رہے ہیں. میں رسول اللہ میں وہاں پہ بھی دعائے رسول کا وسیلہ کہ رسول اللہ نے جو آپ کے سامنے دعا کی تھی، انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے بڑی اہم. میں دینے والا ہوں، یہ بانٹنے والا ہے، اس میں دعا کہاں پر ہے؟ بلال بھائی اگر دعا کے میں جملے پڑھوں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بے نبیک محمد بے نبی کا محمد نبی الرحمہ، یہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کی. اب انہوں نے رسول اللہ کی دعا کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیا. اصل اہم بات ہے جو آپ نے یستفتحون والی آیت. لیکن نہیں، پھر جناب عثمان بن حنیف یعنی جو اس کے راوی ہیں وہ بعد میں بھی رسول خدا پردہ فرما گئے. پھر انہوں نے یہی جب ایک شخص آیا، وہ صحابی یعنی صحابی کے طریقے سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے وہ جو بندہ آیا اسے کہا کہ تم یہی جو حضرت عثمان والی بات ہے نا کہ حضرت عثمان کے دور میں ایک شخص آیا، یہ حدیث تو سرے سے ضعیف ہے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو ضعیف ہے. نہیں بلال بھائی، روایت ہی ضعیف ہے، شدید کی وجہ سے یہ روایت. واپس آ کے بات کریں، آپ سے بات شروع کریں. ایک بات، ان کی آیت بڑی اہم انہوں نے ایک پیش کی ہے. ادھر انہوں نے کہا یستفتحون، کہ جو کفار جو پہلے کافر تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیا کرتے تھے. یہاں پہ یستفتحون میں وسیلے کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہاں پہ تو یہ ہے جیسے میں پس منظر. اب سنیں، یہاں پہ اس بات کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن میں بتاتا ہوں. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ مہدی کو بھیج اور ہم ان کے ساتھ مل کے قتال کریں اور دجال کو شکست دیں. اس آیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے اللہ رسول کو بھیج تاکہ ان کے ساتھ مل کے ہم ان کافروں کے اوپر فتح پائیں. وسیلے کا لفظ کہاں ہے آیت میں؟ یستفتحون میں وسیلہ ہے ہی نہیں. مفسرین کرام نے وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، یہ آرگومنٹ یہاں سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سب سے پہلے تو آپ بتا دیجیے کہ وہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. جب وہ ہاں جی بسم اللہ، ان کا جواب میں دوں گا. یہ جو ہشام بھائی نے کہا ہے نا جناب عثمان بن حنیف سے جو روایت ہے کہ وہ ضعیف ہے کہ شبیب بن سعید کی وجہ سے، اس میں یہ ہے کہ امام طبرانی نے المعجم میں یہ روایت درج کرنے کے بعد کہا وَإِسْنَادُهُ صحیح، کہ اس کی اسناد ٹھیک ہے. اسی طرح ابن خزیمہ انہوں نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. اب جیسے ہمارے جو برادران الحدیث ہے وہ اس پہ جو اشکال کرتے ہیں کہ شبیب بن سعید ضعیف ہے، وہ نہیں ضعیف. اصل میں وہ جن سے آگے ان سے جو روایت کر رہے ہیں نا، اگر تو ابن وہب روایت کر رہا ہو پھر روایت ضعیف ہے.
اچھا۔ اگر ان کا بیٹا احمد روایت کر رہا ہو، یہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، پھر وہ روایت میں کوئی حرج نہیں، وہ روایت صحیح ہے۔ اور پھر امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو 3 اسناد سے ذکر کیا ہے، 2 اسناد میں ابن وہب ہے ہی نہیں، یعنی انہوں نے ایک روایت میں احمد سے نقل کیا جو شبیب بن سعید کا بیٹا ہے اور جس کے اوپر تمام کا اتفاق ہے کہ وہ صحیح، اور اسی طرح جب حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین میں شبیب بن سعید کے بیٹے احمد سے یہ روایت نقل کی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے امام بخاری کی شرط کے مطابق۔ اچھا دوسری اب بات سنیں، شبیب بن جو سعید ہے نا، جب وہ اپنے بیٹے سے روایت کریں، یہ انہوں نے بھی بیان کر دیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس نسخہ امام زہری موجود ہے، وجہ سن لیں، جب وہ اپنے بیٹے سے روایت کرے نسخہ امام زہری کے تحت تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، لیکن جب وہ ابن وہب سے روایت کرے تو وہ منکر ہوتی ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے، اس بات کا اقرار انہوں نے بھی کر لیا۔ ابن وہب سے جب بھی وہ روایت کریں گے منکر ہے، اس کی وجہ بھی سن لیں کہ وہ سوء حفظ کا شکار ہو گئے تھے، انہوں نے عمدن جھوٹ نہیں بولا، وہ سوء حفظ کا شکار ہوئے، اپنے بیٹے سے روایت کریں گے تو صحیح ہوگی، ابن وہب اور دیگر سے روایت لیکن اب وہی تو عرض کر رہا ہوں، امام بہقی نے اس کی 3 اسناد لکھی ہے، 2 میں ابن وہب ہے ہی نہیں، وہ جناب احمد شبیب بن سعید سے روایت کرتا ہے، لہٰذا اس کے اگر میں جواب دے دوں تو پھر مجھے ایک بات بتائے، اللہ رب العزت اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، جو آپ بھی ہم بھی سب متفق ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں قریب ہوں، اللہ قریب ہے، مولوی کہتا نہیں اللہ دور ہے، اللہ کہتا میں قریب ہوں، مولوی کہتا نہیں دور ہے، اللہ کی مانی جائے کہ مولوی کی نہیں، ہمارے معاشرے میں عام وسیلے کا کنسیپٹ یہ پیش کیا نہیں اللہ سے ڈائریکٹ تو مان سکتے ہیں، اس میں تو اتفاق ہے تک پہنچنے کے لیے ایک سیڑھی کی، ایک واسطے کی، یہ تو بالکل ایسی فضول قسم کی روایت نہیں۔ دوسری بات ہے بلال بھائی، ہم تینوں بیٹھے ہیں، ہم دیوار کے پیچھے کی بات نہیں سن سکتے، لیکن ہم میں سے جو بھی مر جائے گا وہ براہ راست سننا شروع کر دے گا۔ سارے لوگ اچھا مجھے بتائیں، اللہ حی القیوم ہے، اللہ حی القیوم ہے، وہ اس سے وہ براہ راست نہیں سنتا، لیکن جو مر جاتا ہے وہ دنیا میں جہاں بھی مرے وہاں سے براہ راست سننا شروع کر دیتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الگ ہو جائے گی، یہ بات تھوڑی سی چلے ڈیبیٹ سے باہر کی بات الگ ہو جائے گی، میں عرض کرتا ہوں جو بات کی نا شام بھائی نے پہلے، تو وہ آیت کے اوپر وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس میں من قبل تو رسول اللہ آپ پہلے کے تشریف لانے سے پہلے، تو امام مہدی کے تشریف لانے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں امام مہدی کو بھیج۔ مفسرین کرام نے اس پر کلام کرتے ہوئے باقاعدہ یہ لکھا کہ وہ عرض کرتے تھے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، اب بتائیں اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ مشرکین سے، جو اہل کتاب جب مشرکین کے سامنے آتے کہ یا اللہ یہ مشرک جو ہمارے مقابلے پہ آئے ہیں، اس نبی آخر الزمان جو تشریف لانے والے ہیں ان کے وسیلے سے وسیلے کا لفظ ہے، ذریعے سے، ذریعے اب بات سنیں، ذریعہ وسیلہ، بات سنیں بلال بھائی، اب بات سنیں، ایک جملہ سنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دجال کے خلاف امام مہدی کے ذریعے، یہ دعا اور یہ کہنا آپ فرق کر رہے ہیں ذریعہ اور وسیلہ، نہیں ذریعہ نہیں، لفظ ہی نہیں ہے، دوبارہ آپ فرق یہی کر رہے ہیں ذریعہ اور وسیلہ۔ ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ ایک بندہ دعا کرے اے اللہ رسول کو مبعوث، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ رسول کو مبعوث کر، ان کے ساتھ مل کے ہم کفار، جب بھی مطلب یہ ہے، اگر یہ مطلب نہ ہوتا تو وسیلے کا لفظ ہوتا۔ ذریعے اور وسیلے میں فرق کیسے ہے؟ مجھے بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ذریعے اور وسیلے کا فرق کیسے ہے؟ میری بات سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ہم یہاں امام مہدی نے ابھی آ چکے ہیں کہ آنا ہے، اب ہم ان سے پہلے ہو گئے نا، من قبل، ہم امام مہدی کے آنے سے قبل اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ دجال کو شکست دینے کے لیے امام مہدی کو نازل فرما، لیکن اس میں نازل فرما ایسے جھوٹے نہیں ہیں، شام بھائی جو ہے مغالطہ کر رہے ہیں، یہ مغالطہ کر رہے ہیں، ایگزیکٹ یہ ترجمہ ہے۔ اچھا پھر اگر مثال دیتا ہوں وسیلہ ہوتا تو یستفتحون کی جگہ توسل کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ بریک لیتے ہیں جناب، ذریعے پہ اور وسیلے پہ بات کریں گے، وسیلہ اور ذریعہ جو ہے یہ لغت کے اندر کس طرح مختلف ہے، واپس آئیے بات کرتے ہیں۔ مجھے جو ابھی تک سمجھ آئی ہے نا وہ یہ کہ سارا لفظوں کا کھیل ہے جو کہ آپ کھیل رہے ہیں اس وقت سارے مل کے، کیونکہ ذریعے میں اور وسیلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذریعہ کا ہے، وسیلہ نہیں کہا ہے، مطلب ہاں کیا یس نہیں کہا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول کا وسیلہ ثابت ہوتا ہے اور احادیث سے، صحیح حدیثوں سے ہوتا ہے، تو پھر بحث کس چیز کی ہے؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انڈرسٹینڈنگ کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ہم جس پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو لیتے ہیں، شام بھائی یا ان کا اسکول آف تھاٹ اس پوائنٹ آف ویو سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہمیں سچ کا اسکول آف تھاٹ نہیں چاہیے، اپنا اسکول آف تھاٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی دیانتداری کے ساتھ ہی اپنی اس رائے کو قائم کرتے ہوں گے اپنے علمی دلائل کی روشنی میں، جو ہم بھی ظاہر ہے۔ اچھا میں اس میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اس سے مفسرین کرام نے جو لیا، جو سمجھا، جو ہم سے ظاہر ہے صدیوں پہلے کے لوگ ہیں جنہوں نے یقیناً بہت قریب سے دیکھا اس سارے معاملے کو،
انہوں نے اس پر جو کلام کیا وہ کلام یہی ہے کہ ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم پہلے انہی کے وسیلے سے مانگتے تھے اور اللہ تمہیں دیتا تھا فتح جب یہ نہیں آئے تھے. تو اب جب وہ تشریف لے آئے, پھر ایک اور بڑی باریک سی چیز ہے جس کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں شرک ہر حال میں شرک ہے. جی, یہ نہیں ہے کہ شرک جو ہے وہ اس حال میں ٹھیک ہو گیا, اس میں ٹھیک ہو گیا, اس میں بھی ہو گیا, صرف اس چیز پہ آ کے کویسچن مارک آ گیا کہ یہاں پہ آ کے یہ شرک ہو جائے گا, ادروائز یہ شرک نہیں ہوگا. ایک اور میں روایت پڑھ کے پھر آگے بات کو آپ لے کے چلیے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری چچی جان, جنہیں آپ امی جان کہتے تھے, حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی جب دنیا سے تشریف لے گئیں آپ, تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا ارشاد فرمائی, قبر میں لیٹ کے. جی, وہ جو دعا فرمائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی کے توسل اور جو گزشتہ انبیاء تشریف لے گئے ان کے وسیلے سے میری جو یہ والدہ ہیں ان کی قبر کو وسیع فرما دیں. کیا بات, کیا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزشتہ انبیاء کا وسیلہ بھی یہاں پہ پیش فرما دیا تاکہ یہ بات بھی محل نظر. اور اس پر جو ہے پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کلام کیا, جو اکابرین امت کے اقوال کی روشنی میں ہم لیں گے نا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں ان روایات اور سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بعد از وصال بھی وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے. تو جب دیگر انبیاء کا وسیلہ جائز ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اولا جائز ہوگا. وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے صدقے میں, ان کے ذریعے سے, ان کے صدقے سے, ان کا جو تیری بارگاہ میں مقام ہے. جی بالکل. بلال بھائی اب میری باری یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دو تین باتیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ شرک کیسے ہے. پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے نزدیک یہ جو توسل بالذات ہے, اس کے اوپر ہم حرام کا, نجائز کا, اور خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, میں ان سے بھی یہ پوچھتا ہوں, یہ بات میں جواب دیں بات مکمل کرنے کی. امام ابو حنیفہ نے فقہ الاکبر میں یہ بات لکھی کہ بیت اللہ شریف اللہ کی مخلوقات کا بالذات توسل دینا مکروہ ہے. ہم اس کو حرام, نجائز و مکروہ کہتے ہیں, اس کو ہم شرک نہیں کہتے. شرک ہم وسیلے کی اس قسم کو کہتے ہیں جس کے اوپر وہ کہہ رہے کہ یہ استمداد کی, یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, اس کو ہم حرام نجائز اس لیے کہتے ہیں. اب ہمارا انٹرپریٹیشن جو آپ کہہ رہے ہیں بلال بھائی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذریعے وسیلے کا لفظ ہے, نہیں, آپ اس بات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو یہ بات یاد دلائی کہ جب تم یثرب میں یہاں منتقل ہوئے, مدینہ میں یہودی کس نبی کے انتظار میں منتقل ہوئے, رسول اللہ کے انتظار میں. اب وہ آگے ہیں, اب تم ان کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہو, اب تم ان کے پر ایمان نہیں لاتے, جبکہ اس سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے اور فتح طلب کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ آئیں, ان کافروں کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے لڑیں اور ہم ان کو شکست دیں. اس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن یہ ہے بعین. اسی طرح امام مہدی نہیں آئے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ امام مہدی کو بھیج تاکہ ہم یہودیوں پر فتح حاصل کریں. اس بات کو سمجھیں, امام کے ذریعے. اب آپ سمجھیں, یہ اس کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ یہ وسیلہ ذات کا ہو گیا. حالانکہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ کہ امام مہدی آئیں گے تو یہودیوں کو شکست ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ رسول مکرم آئیں گے اور مشرکوں کو شکست دیں گے. یہ ایک پیشین گوئی تھی بعین. اسی طرح جس طرح امام مہدی کے حوالے سے یہ پیشین گوئی موجود ہے, یہودیوں کو شکست دیں گے, دجال کو شکست دیں گے. اگر کوئی بندہ یہ کہ میں انشاءاللہ آپ اپنی باری پہ, اگر ہم یہ کہ اللہ امام مہدی کو بھیج تاکہ ہم یہودیوں کو شکست دیں, تو یہ قرآن کی آیت کی ٹرانسلیشن ہے. اس کو آپ شخص کا وسیلہ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں, یہ شخص کا وسیلہ نہیں, یہ اس پیشین گوئی کے لیے مدد کی اللہ سے دعا کرنا. دوسری بات یہ ہے, ایک صرف سورۃ زمر کی آیت نمبر 3 ہے, آپ صرف اس ایک آیت کا ترجمہ کر لیں, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اللہ کے علاوہ جب بھی کوئی شخص کسی کو پکارتا ہے وہ یہ جملہ کہتا ہے, ما نعبدہم, میں ان کی عبادت نہیں کرتا, الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں. لات منات اور عزا کے جو بت تھے, وہ لات منات شخصیات کا نام تھا نا, ان کا توسل ہی ڈالتے تھے نا اللہ کو. یہاں پہ غلط فہمی ہے, یہاں پر عبادت ہے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ, ما اور اللہ کو ملائیں گے ترجمہ مثبت ہوگا, یعنی ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. کوئی نبی کی عبادت نہیں کرتا, کوئی امیر المومنین کی عبادت نہیں کرتا. یہ ہشام بھائی مغالطہ کر رہے ہیں. ما نعبد الا لیقربونا, ویسے آپ ترجمہ اٹھائیں, ما نعبد الا بھی ساتھ ملانا ہے, لا الہ نہیں الا اللہ بھی کہنا ہے, لا الہ کہہ دے الا اللہ نہ کہے. ایک سیکنڈ, یہ ذرا مسئلہ حل ہونے دیں. لا الہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے, آپ پڑھیں. کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے معبود مگر
اللہ کی ما نعبدہم میں ان کی عبادت نہیں کرتا الا مگر عبادت کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ کے قریب کریں. عبادت مگر اس لیے کرتا ہوں, نبی کی عبادت تو نہیں ہم کر رہے. نبی کو عبادت کرتا ہے. اس کا ترجمہ پڑھ. نہیں میں عرض کرتا ہوں اس میں یہ جو بات شام بھائی کر رہے ہیں نا بتوں کے بارے میں یہ آیات موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. گزارش پتہ کیا ہے, گزارش یہ ہے کہ زندگی میں ایک منٹ ٹھہر رہا, اس لیے اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو, بت نہیں اصل یہ وسیلہ. زندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ بذات جو ہے وہ مان لیا, دعائے رسول وہ مان لیا, تو پھر یہ آیت بت والی ادھر کدھر جائے گی؟ نہیں جائے گی کہیں, مثال ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا, میں کہتا ہوں ان کا مقدمہ عبداللہ بھائی مقدمہ تو ان کا یہی ہے نا, اللہ نے یہی بیان کیا نا کہ مقدمہ ہاں جی زندگی میں وسیلہ ہے اور بعد میں نہیں. زندہ پہ بھی آیت لگے گی نا, یہ آیت کی تخصیص کیسے کریں گے کہ زندہ پہ یہ نہیں ہے یہ مردہ پہ. ٹرانسلیشن پہ تو اتفاق ہے نا کہ وہ یہی مقدمہ پیش کرتے تھے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کے عبادت نہیں عبادت کرتے تھے, وہ عبادت کرتے تھے ذریعے اللہ کا. آج مسلمانوں میں کوئی بھی عبادت نہیں کرتا, عبادت صرف اللہ کی ہے. اللہ کے قریب ہونے کے لیے ان کا وسیلہ ڈالتا. کوئی عبادت نہیں, وسیلہ نہیں, ما نعبدہم وسیلے کا لفظ نہیں ہے, عبادت کا لفظ ہے وہاں پر. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, وسیلہ کہاں پہ ہے اس میں؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں, کوئی ایسا شخص نہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. کسی کا خیال بھی اس طرف نہیں جاتا, تو اس کو ٹھوکنے والی بات تو نہیں ہے نا. بالکل ایسا. لیکن جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ, تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اب ظاہری بات ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. جیسے اس سے آسان آپ تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا ہم قبروں پہ جا کے آتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, لہذا یا رسول اللہ کہنے میں نے بھی کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن یہاں پر وسیلے پہ اور دوسری اگر بلال بھی ایک تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں نا, جب آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد, میں مثال دے رہا ہوں, یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, آپ رسول کی نہ عبادت کرتے ہیں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ سمجھتے ہیں. آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین, استعانت بھی صرف اللہ کی ہے. آپ اللہ کے رسول سے مدد مانگ رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اسی لیے مانگ رہے ہیں. ایک آیت مجھے عرض کرنے, تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ ایک آیت مجھے عرض کرنے دیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین, اور آپ کے لیے وہ بھی کافی ہیں جو ایمان والے ہیں. یعنی ایمان والوں کے ذریعے مدد اللہ فرما رہا ہے, لیکن ایمان والوں کے ذریعے فرما رہا ہے. وہ یار یہ ایمان والوں کے ذریعے رسول اکرم آپ اس بات کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے, یہ اس کے اوپر اختلاف ہی نہیں ہے. لیکن میں یہ ہمارا اتفاقی ہے. استعین کی بات آپ نے فرمائی کہ قرآن کریم میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, تو اسی قرآن کریم نے یہ بھی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لہذا اس کو سویپنگ طور پہ نہ ہم کہیں. میرا خیال پہلے وسیلے استمداد آپ الگ ٹاپک رکھیں, یہ الگ ٹاپک, استمداد اور استغاثہ الگ ٹاپک ہے اور وسیلہ الگ ہے. استعانت ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا, ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب میں فرق نہیں ہے. یہ کس نے تقسیم کی ہے؟ صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ما فوق الاسباب جو ہے وہ نہیں ہے. یہ ثابت کریں کہ انہوں نے کسی نبی سے کہا مجھے بیٹا دے, اللہ سے ہی کہا. بلال بھائی ربی وسیلے کا نتیجہ اللہ کے رسول نے بھی جن سے کہنا ہے وہ اللہ سے کہنا ہے نا. وسیلے پہ بھی کنکلوڈ کر لیتے ہیں آج اس کو. پھر ایک صرف جملہ, ایک وسیلے کی جو جائز بعض قسمیں ہیں ان سے بھی نبیوں نے احتراز. آپ وسیلے کو تو مانتے ہیں نا؟ وسیلے کو تو ہم مانتے ہیں جو جائز قسمیں, لیکن ایک واقعہ سن لیں. حضرت ابراہیم کے پاس جس وقت جبریل امین آئے تھے نا, آگ میں جل چکی تھی, اور آگ جل چکی تھی, اور جبریل امین نے آ کے ابراہیم کو کہا تھا کیا آپ کو اللہ سے کوئی حاجت ہے, کیا آپ کو, یعنی وہ پیغمبر ہے, درمیان میں ایک واسطہ ہے, اس کے ذریعے ابراہیم اللہ کو پیغام دے سکتے ہیں. لیکن جبریل امین کو بھی ابراہیم نے کہا تھا حسبی اللہ, میری تیرے سے کوئی حاجت نہیں, میرے لیے میرا رب کافی ہے. حالانکہ جائز تھا جبریل کو کہنا کہ آگ بجھا دے. تو یہ ایمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے, ذات کا جو توسل ہے نا, ذات کا توسل, اس کا صرف نہیں ہے کوئی. میں تو آپ کو ایک احتیاطی بات کر رہا ہوں کہ ایک نبی اور پیغمبر کا استقامت اس لیول کی ہے, اللہ میرے حالات کو بہتر, وہ جبریل کو بھی درمیان سے نکال رہے ہیں. تو ہمیں اللہ کے ساتھ براہ راست ایک بات کرتے ہیں, انکار نہیں ہے, ڈائریکٹ تو انکار ہے. ایک بات کو واضح یہ بات میں یہ کہتا ہوں, اللہ سے براہ راست مانگنے میں کیا امر مانے ہیں, کوئی غلطی نہیں ہے. اور وسیلے میں کیا مانے ہیں, وسیلہ بھی تو ثابت ہے. تو یہ کہتے ہیں کیا امر مانے ہیں, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں, لیکن حکم خدا بھی تو ہے نا, بلو انہم ظلموا انفسہم جاءوا. یہاں پہ بھی کیا, یہاں پہ بھی کیا کہا ہے, یہ وسیلہ کون سا ہے جس کو تلاش کرنا ہے؟ یہ بتائیں. یہ قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی ہے, اس آیت کی ٹرانسلیشن ہے رسول اللہ سے جا کے دعائے مغفرت کرواؤ. آپ بتائیں بلال بھائی, دعائے مغفرت کرواؤ. آپ دعائے رسول کا آپ یہ فرما رہے ہیں ظاہری آیات مبارکہ میں قابل عمل تھی, اب نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, قرآن کا یہ حکم اب نہیں ہے.
جب رسول اللہ نے دعائے مغفرت نہیں یہ حکم اب ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ کے پاس جا کے مغفرت کی دعا اب نہیں ہے، نہیں ہے رسول اللہ کے قرآن کا حکم ہے، نہیں، رسول اللہ سے دعائے اگر یہ مغفرت منسوخ ہے کروانا تو ناسخ کیا ہے؟ ناسخ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے، روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ پڑھ لینا، جو بھی سارے سامعین دیکھ لیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے سے بھی مغفرت طلب کرو، جا کے رسول سے مغفرت طلب نہ کرو، رسول اللہ سے کہو کہ وہ بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کرے. اس کے اوپر کیا وسیلہ تو بنا لیا نا. تو دعائے رسول کا وسیلہ تو ہم مانتے ہیں پہلے وقت آپ سے. کس وسیلے کو نہیں مانتے؟ توسل ذات کے کہ میں یہ کہوں، میں آپ سے کہوں کہ آپ دیں مجھے، یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ نیکیوں تو انہوں نے کی تھی، اے اللہ نیکیاں اس نے کیا، اس کے واسطے مجھے معاف کر دے، اس کے صدقے مجھے معاف کر دے، اس کی نیکیوں کے صدقے میں، اس کے صدقے مجھے معاف کرنا. یہ کہتے ہیں لوگ رسول اللہ کے صدقے میں معاف کر دو، رسول اللہ کے صدقے معاف کرو. اصل میں یہ ذات کا توسل ہوتا ہے. ذات کا توسل یہ ہے کہ کسی کے صدقے. رسول اللہ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ یہ نہ سمجھنا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی سفارش کرنی ہے قیامت کے دن، اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میدان عمل کا گرم کرنا، یہ نہ سمجھنا تیرا باپ رسول ہے. اگر توسل کی یہ قسم کو جائز مانگ لیا جائے، اب شفاعت کی طرف جا رہے ہیں، اب شفاعت کی طرف جا رہے ہیں، اب شفاعت الگ ہے، وسیلہ الگ ہے. اب یہ توسل کی یہ قسم جائز ہو، ایک بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو رسول اللہ دے صدقے میں معاف کر دے، جتنا مرضی گناہ گار ہو. یہ توسل کی قسم، یعنی نیکیاں رسول اللہ نے کی ہیں، نیکیاں میں نے کی ہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ میری نیکیاں اللہ کے سامنے. باقر بھائی کو بھی، باقر بھائی آپ پہلے بات کر لیں. ہاں جی، میں یہ عرض کروں گا، اب جیسے انہوں نے چونکہ استمداد کی طرف، استغاثہ کی طرح ہشام بھائی چلے گئے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یقیناً ہے، تو وہی رسول خدا قرآن میں یہ بھی تو کہہ رہے تھے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، وہ مددگار اللہ سے کہہ رہے تھے اپنی بارگاہ سے مجھے عطا فرما. جناب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اپنے حواریوں سے تم میں سے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں میری مدد کرے گا، لہٰذا باقی آیات کو ملا کے نتیجہ لیں گے. ہاں جی، لیکن اب جو میں آگے عرض کرنا چاہتا ہوں توسل کے حوالے سے، اگر نتیجہ توسل پہ ہم اخذ کریں، اب امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں جو روایت لکھی ہے اور جس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے مفتی صاحب نے، کہ وہ دعا کی کیا تھی، اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، کہ میری والدہ فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا. آپ کو پتہ ہے اس روایت کو ہم ضعیف مانتے ہیں. ابھی میں اس کا جواب دوں گا، ضعیف کا بھی میں جواب دوں گا. وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، اور انہیں حجت کی تلقین فرما دے. وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا. کہتے ہیں کہ جناب بلال بھائی ابھی میں اس کا بلال بھائی صحیح بھی ڈھونڈنی ہے، میں ابھی اس کا بتاتا ہوں وہ ضعیف ہے یا نہیں، ابھی میں اس پہ جواب دیتا ہوں. وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، اور ان کی قبر کو کشادہ فرما بحق نبی کا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، والانبیاء الذین من قبلی، اور وہ انبیاء جو مجھ سے پہلے گزر گئے، ان کے اب جیسے ہاں جی ان کے صدقے، ان کے وسیلے میں. اب جو ہشام بھائی نے پہلے کہا دی ہم ضعیف سمجھتے ہیں، وہ ضعیف کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایک راوی آیا ہے روح بن صلاح، کہ جی یہ راوی ضعیف ہے، لیکن پھر آگے امام طبرانی نے لکھا ہے وَوَثَّقَهُ حاکم وابن حبان، وہ کہتے ہیں کہ جو بہت بڑے محدث ہیں امام ابن حبان، اور وہ انتہائی سخت سمجھے جاتے ہیں کہ حدیث کو لینے میں انہوں نے اس کی توثیق کی ہے کہ صلاح کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ اکثر کی بنیاد پہ ہوتا ہے. روح بن صلاح ہے، وہ روح بن صلاح کے بارے میں جب اکثریت کا موقف یہ ہے نا یہ ضعیف ہے تو اس کو نہیں ایسا نہیں ہے. اور دیکھیے جو امام حاکم، نہیں ڈیموکریسی نہیں ہوتی، جمہور کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیے جمہور کا مطلب یہ اکثریت ہوتا ہے، جمہور علمی نہیں، اب علمی طور پہ جمہور کا کیا ٹرانسلیشن ہے یہ تو بتائیں. اکثریت ہے کہ نہیں؟ ڈیموکریسی ہوئی، یعنی اس کا مطلب ایک عالم جو ہے ایک زمانے پہ حاوی نہیں ہو سکتا، زمانہ عالم پہ حاوی ہوگا. یار کو بات کریں نا، ایک عالم ہے، یہ ہے کہ اہل سنت نے اس کی توثیق کی ہے. اب وہ روایت پہ اگر میں جواب دے دوں، یعنی خود اس راوی کی توثیق، یعنی امام ابن حبان کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں امام حاکم جو امام بخاری اور مسلم کی شرائط پر حدیث اکٹھی کر رہے ہیں، وہ ان کی توثیق کر رہے ہیں کہ وہ راوی معتبر ہے، لہذا وہ صرف اب زمانے پر آ جاتے ہیں، اس زمانے پر آ جاتے ہیں نا آپ تینوں کی مشاورت کے ساتھ. ایک شخص جو ہے ہم جس کو شرک مان رہے ہیں نا، جس کو شرک نہیں حرام مان رہے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی حرام مانتے ہیں. اچھا، لیکن یہ آپ ساری امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساری تھوڑی مانتے ہیں. یہ کیوں نہیں مانتے؟ چلیں یہ تو فقہ حنفی ہے، یہ کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بھی تو پوچھے نا. آپ ساری تو نہیں مانتے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم مقلد ہیں فقہ میں. اب بات سمجھے، صرف فقہ میں، عقیدے میں نہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. حالانکہ یہ جو توسل ہے یہ تو عمل کا میدان ہے، یہ تو فقہی میدان ہے. یہ اس کو عقیدے کا خود بناتے ہیں، پھر بعد میں اعتراض ہم فقہ کا کیسے؟ اچھا بات سنیں، یہ تو عمل ہے، توسل ڈالنا نیک عمل ہے کہ عقیدہ ہے؟ اگر عقیدہ ہے تو پھر ہمارے پہ اعتراض کیوں کہ شرک کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ عقیدے کا باب ہی نہیں. کس کا باب ہے؟ عمل کا باب ہے.
ہمارے پہ یہی اعتراض ہے نا کہ یہ اہل حدیث کیوں شرک ہمیں تو کرتے یہ ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی آپ نے تو بتا دیا نا، پر آپ کہتے ہیں مسئلہ بات کیوں ہے؟ ختم ہوئی۔ مسئلہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں ایک دربار پہ جاتا ہوں اور میں اس بابے سے مانگتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ اس کے لیے مانگنا ہے، اللہ ایک سیکنڈ، میں اس سے مانگتا ہوں، یہ شرک ہے، میں اس کو شرک کہتا ہوں۔ بابے سے نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں بابے کے جو نیک اعمال ہیں، جس طرح وہ پتھر ہٹا تھا ان کے اعمال سے، اس بابے کے ان اعمالوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی زندگی کے پتھر ہٹا دے۔ ہاں، اب کیا بابے مسئلہ کے ہے؟ اعمال کا اپنے وسیلہ دیا، اپنے کا نہیں دیا، سمجھ رہے ہیں؟ یار اس کے اعمال نیکی میرے سے بابے نے بہتر کی ہے۔ ہے، نیکی بابے نے کی ہے، ہاں۔ اس کی نیکی کا فائدہ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بڑا نہیں، نیکی، اس میں کیا گناہ؟ فلاں بڑا اس میں نیکی، کیا غلط ہے؟ وہ دے ذریعے میں معاف کر دے۔ ہاں، کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک صحابی سے ثابت کرنا پڑے گا یا رسول اللہ سے؟ ثابت کیسے کرنا پڑے گا؟ ایک ذات کا توسل۔ اچھا مثال دینا، چلو بالفرض وہ کتنی روایات سے ثابت ہو ان کتنی روایات کی انٹرپریٹیشن کا فرق ہے نا۔ وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے، آرگومنٹ جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ کو ہم نے عرض کیا کہ ہم اس گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اپنی ٹیلی فون لائنز جو ہے 5 بجے کے بعد وہ کھول دیتے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے علماء کرام بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ اپنے مسائل یا کوئی بھی بات علماء سے پوچھنا چاہیں حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلی کالر کون ہے جناب؟ سمیرہ، السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر بیٹا، حکم۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو 2018 سے کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اب آ کے ملی ہے میری، ماشاء اللہ تعالیٰ بڑا صبر آپ نے دکھایا بیٹا۔ اور آج اگر نہ ملتی تو میں آپ کو پتہ رمضان سے، یکم رمضان سے شروع ہوئی اور ہر روز پیج پھاڑ رہی ہوں جو میں نے آپ سے پوچھنے ہیں باتیں۔ پیج پھاڑ دیتی ہو؟ ہاں جی، روز نئی بات ہوتی ہے، روز میں کوئی کچھ نیا لکھ کے پھر دوبارہ سے کہتے کل یہ مسئلے پہ بات پوچھ تو وہ پچھلی والے مسئلے حل ہو گئے سارے؟ اللہ کرتے ہیں، مسئلے بہت ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ابھی میرے میاں کے روزگار کا مسئلہ ہے، وہ ہم پہلے سعودی عرب میں ہوتے تھے۔ اچھا، نام کیا میاں کا بیٹا؟ زاہد جوید۔ زاہد جی، کیا مسئلہ ہے بیٹا؟ انہوں نے اصل میں ہم سعودیہ میں ہوتے تھے تو بڑی اچھی جاب تھی، اچھا، وہ بس اللہ کی کرنی ایسی ہوئی ہم واپس آئے، ادھر آ کے انہوں نے اوپر کریم چلائی تو ویسے اب حالات نہیں رہے۔ واپس کیوں انہوں نے آئے نا آپ لوگ؟ نوکری ختم ہو گئی تھی ان کی، وہ سعودی تھے، انہوں نے اپنی سعودی ہی رکھنے شروع کر دیے تو ان کو ریپلیس کر دیا۔ ٹھیک، تو میں نے اب انہوں نے رومانیہ کا کر رہے ہیں اور وہ 1.5 سال ہو گیا وہ آدمی نہیں سیدھی طریقے سے ان کا نہ کام کر رہا۔ بلال بھائی میں چاہتی ہوں یہ یورپ نہ جائیں، یہ سعودیہ چلے جائیں، تو میں نے یہی پوچھنا ہے کہ ان کا رومانیہ جانا بہتر ہے یا سعودیہ جانا بہتر ہے؟ ابھی فی الحال ہم نے روزگار کی بڑی پریشانی بنی ہے۔ رومانیہ جانا چاہتے ہیں زاہد؟ جی رومانیہ نہیں جا پائیں گے یہ؟ جی، سو اچھا یا برا کی تو بات ہی نہیں ہے، رومانیہ جا ہی نہیں پائیں گے۔ اور یہ جو بیچ کے لوگ ہیں نا جو پیسے دے کے ویزا لگاتے ہیں، ان معاملات میں مت پڑنا۔ وہ ہی پڑ گئے ہوئے ہیں نا، یہ total fraud یقین کریں ہم بہت پریشان ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سعودیہ کا کر سکتے ہیں، ان کا ادھر جانا بہتر ہے۔ مڈل ایسٹ میں ہی ٹرائی کریں، سعودی عرب یا کہیں بھی، لیکن سعودی عرب ان کے لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ جا سکیں گے دوبارہ۔ کوئی بات میں نے کہنی تھی تو آج یہ بھی صفحہ پھاڑ دو۔ نہیں، اب میں نے لکھے ہوئے ہیں سارے، تو میں آپ سے یقین کریں میں نے پرائیویٹ بھی آپ کا نمبر ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی ہے، مجھے مل نہیں رہے تھے۔ اب آپ ملے ہیں، میری اتنی باتیں آپ سے کرنے والی ہیں، لیکن میں بس ابھی فی الحال اپنے میاں کے لیے ہی پریشان تھی۔ آپ نے اپنے میاں کو سورہ اخلاص کہنا پڑھنے کے لیے اور اسے کہنا مڈل ایسٹ ٹرائی کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی ہوئی ہے 8 مہینے ہوئے ہیں، اس کا نام امیرہ ہے، تو نا وہ جب سے ابھی کچھ مہینوں میں اسے اتنا بخار رہتا ہے نا، وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی، تو سب کہتے ہیں اس کا نام چینج کرواؤ، اس کے نام کا مسئلہ ہے اسے۔ کیا نام ہے بچے کا؟ امیرہ۔ امیرہ۔ امیرہ کتنی سال کی ہے؟ 9ویں مہینے میں لگی ہوئی ہے۔ امیرہ اچھا نام نہیں ہے، کمزور نام ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، مجھے سارے کہہ رہے تھے۔ بہتر اچھی بات یہ ہوگی کہ صحابیات میں سے نام رکھو، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ امیرہ کمزور نام ہے، مزاج میں بھی کمزور ہے اور صحت میں بھی کمزور ہے۔ حضور اقدس رزق کے لیے آپ کوئی وظیفہ بتائیے گا کہ جو عام طور پہ ہر کوئی پڑھ سکے۔ رزق کے لیے بلال بھائی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کیونکہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے، استغفار کی کثرت کریں، اور اگر اس کو زیادہ کمپریہنسو بنانا چاہیں تو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ایک تسبیح اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فجر کی سنت ادا کر کے فرض پڑھنے سے پہلے ایک تسبیح قبلہ رخ بیٹھ کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، بہترین تسبیح ہے۔ انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا۔
بہترین تسبیح ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. نماز پڑھ کے فرض سے پہلے آپ نے قبلہ رخی بیٹھے رہنا ہے اور یہ تسبیح پڑھنی ہے. سبحان اللہ باب حمدہ، سبحان اللہ عظیم، استغفر اللہ ساتھ لگانا ہے. ایک تسبیح پڑھنی ہے اس کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آسانی فرمائے گا. جی میرا بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ کرم اللہ کا میرا بیٹا. میں سلمان رفیق بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جی سلمان. تو میرے نا ان کے بہت مسئلے مسائل ہیں، جاب کے بھی، گھر بھی اپنا نہیں ہے، والد صاحب بھی نہیں ہے، اور نہ فیملی میں بھی کوئی نہ کوئی ہر وقت بیمار رہتا ہے. تو کائنڈلی میرے لیے کوئی اچھا وظیفہ بتا دیں یا کوئی حل بتا دیں. یار میری تو دعا ہے کہ امریکہ کا صدر کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کر دے، دنیا کے مسائل حل ہو جائیں. آپ کو پرٹیکولر بات کریں، آپ نے اتنی جنرالٹی کی بات بڑی کر دیا ہے کہ مطلب میں سمجھ نہیں پایا کہ فلسطین پہلے دیکھوں یا کشمیر پہلے دیکھوں یا پاکستان پہلے دیکھوں. میری نا سر جاب صحیح نہیں رہتی. کوئی کیا جاب کرتے ہیں آپ بیٹا؟ میں مارکیٹنگ میں تھا پہلے نا، تو پھر بھی ایسے ہی مسئلے مسائل بنتے رہے. تو بہاولپور میں کوئی سلمان رفیق. سلمان آپ مارکیٹنگ میں جا سکتے ہیں، بہت اچھا چل سکتے ہیں. صحیح ہے. تو میری بہن ہے سویرا رفیق، وہ بھی بہت بیمار رہتی ہیں. کیا بیماری ہے ان کے بارے میں؟ ان کو کوئی فیمیل ایشو ہے. ان کو ہارمونز کا ایشو ہے صرف؟ جی. اور ان کو اووری سسٹک کا، پولیسسٹک PCOS جس کو کہتے ہیں وہ ایشو ہے. اس کا علاج گائنیکالوجسٹ کرے گا. جی میرے لیے کوئی نصیحت وغیرہ ہو کوئی آپ سورہ اخلاص پڑھیے اور بہن کو گائنیکالوجسٹ کے علاوہ کہیے کہ آیت کریمہ پڑھے. صحیح ہے، بہت مہربانی. اوکے سلامت رہیے، سلامت رہیے. صحت کے لیے کیا وظیفہ ہونا چاہیے؟ صحت کے لیے سورہ فاتحہ شریف جو ہے یہ بڑی مجرب ہے. اگر 7 ٹائم یا 11 ٹائم سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح اگر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کی جائے ہر نماز کے بعد، اور پانی کے اوپر دم کر کے پی جائے، تو یہ بڑی مجرب ہے. انشاءاللہ 41 ڈیز میں آپ ریلیف فیل کریں گے. اس سے پہلے ہی انشاءاللہ جو بھی تکلیف جس بھی جسمانی عارضہ میں ہے، لیکن اس کے ساتھ علاج ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ علاج چھوڑ دیں، دوائیاں چھوڑ دیں، جی اب ہم نے یہی کرنا ہے، صرف علاج بھی کریں گے اور ساتھ یہ پڑھیں گے. تو باقر بھائی اس طرح باندھ کے پڑھنا کہ یہ پہلے پڑھیں پھر اس کو یوں پڑھیں پھر یوں پڑھیں، اس میں کوئی مطلب، اس میں کوئی نقص نہیں نکالنا. نہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے شرعی اعتبار سے. شکر اللہ. اب ظاہری بات ہے کہ دیکھیے ہر چیز کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، عدد کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، ہر عدد کی. تو میں تو کہتا ہوں کہ جیسے مختلف اذکار کیے جاتے ہیں، ایک روحانی طور پہ یہ طریقہ ہے. جو بھی عمل کرنا چاہے ہمارے ناظرین میں سے، وہ پہلے اپنے نام کی عدد نکالے. واہ. جیسے میرا حسن رضا باقر ہے، نام کا عدد پورا میں نے نکالا، سب کے آخر میں جمع کیے تو وہ بن گئے 9. اب میں کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے اسم تلاش کروں جو 9 پہ ہو، جی جس کا جی جعفر صادق، ہاں جی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے یہ طریقہ کہ کس طرح پڑھنا. کوئی ایسا پھر میں اسم تلاش کروں کہ جس کا حاصل جمع 9 بن جائے، اور جب وہ میں عمل کروں گا اس کا بہت جلدی مجھ پہ اثر ہوگا. اور پھر وہ ایک ہی وہ اسم جو ہے اپنی زندگی میں روٹین بنا لے، اس کے سارے انشاءاللہ مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی علیہ نبی کے صدقے میں ختم ہو جائے گی. جو باقر میں نے بات بتائی ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی اس بات کو میں ہمیشہ ایکسپلین کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ اپنے ذکر کو خود بھی کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہوگا، آپ کالز کر سکتے ہیں، علماء اکرام سے مشورہ بھی، وظائف بھی دونوں لے سکتے ہیں. کالر طلحہ ہے ہمارے ساتھ. طلحہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. بلال صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، کرم اللہ کا بیٹا. حکم طلحہ. اچھا سر، میں نے آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا تھا کہ میرا میں درس نظامی کار ہوں، 2 سال رہتے ہیں، تو میں ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا کام بہتر ہے؟ کیا کام سے مطلب آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں یہ بتائیں. سر میرا تو جس طرح مطلب کہ میری پرورش وغیرہ جس طرح میں نازوں سے پلا ہوں، میں یہی سوچتا ہوں کہ ایسا درس نظامی میں کون سے ناز نخرے ہوتے ہیں یار طلحہ؟ جی درس نظامی ناز نخرے سے کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں اصل میں سر جی وہ یاد کر کے سنانا پڑھانا لکھنا ہی ہوتا ہے نا، بس وہ تو. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر میرا ذہن تو یہی ہے اپنا کہ کہتے ہیں پرچون کا کاٹ لوں، مطلب کہ ہول سیل کا، اور یا کپڑے کا کاٹ لوں. تم 2 کام کر سکتے ہو، کپڑے کا اور اناج کا. اناج کا دونوں کام کر سکتے ہو جی. ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے جو بھی کر لو، لیکن سورہ اخلاص پڑھتے رہنا، یہ ضرور کرنا. سورہ اخلاص پڑھتے رہو گے تو ٹھیک ہے. سر دوسرا میں نے آپ سے ایک اور بات پوچھنی تھی. ہاں
میری نا رشتے کی ایک جگہ بات چل رہی ہے, لڑکی کا نام فاطمہ ہے, تو میری عمر 25 سال ہے, تو ہمارا رشتہ کیسا رہے گا؟ لڑائی والا. لڑائی والا. یہاں پہ ساری نازکی آپ کی نکال دیں گی خاتون محترم ہماری. آگے تمہاری مرضی ہے بیٹا. سلامت رہیے. سورہ اخلاص پڑھتے رہنا. شیف سے بات کرتے ہیں جناب, ہم نے کیا کیا بنایا ہے جناب. شہادت کے طور پہ چیزیں بیٹا جی ادھر کٹ کرنا ہے آپ نے. کیا کیا جناب؟ پکوڑوں سے شروع کریں. پہلے تو میں یہ کہوں گی زہے نصیب, آپ 2-3 دن سے میرا گلہ ہے, آپ آ نہیں رہے تھے میرے پاس کچن میں. میری معذرت ہے. یہ لوگ اتنی بحث میں مصروف رکھتے ہیں نا. صحیح بات ہے. پالک چیز پراٹھا ہم نے تیار کیا ہے, اس کو میں نے کٹ کر دیا. پالک چیز, اور اس کے اندر چیز اور پالک, تھوڑا سا میں نے آلو ایڈ کیا ہے تاکہ وہ ذرا اس کو مکسچر تاکہ سینڈوچ یکجان ہو جائے. بالکل. بہت اچھی بات. اور مٹر کرسپی بھی لگ رہا ہے. جی دونوں سائڈ سے میں نے اچھی طرح کرسپ کیا اس کو. مٹر قیمہ تیار ہے. مٹر قیمہ جی. سوئیاں تیار ہیں. میں نے کہا عید سے پہلے آپ کو عید کی یاد دلا دوں کہ آ رہی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پکوڑے ہیں بالکل آلو والے ہیں. یہ اس پہ بھی پالک ہے, آلو ہے اور پیاز ہے. کمال. جی. اور مینگو بریز جو جوس ہے, اس کے اندر ہم نے جو ٹویسٹ کرنا تھا وہ یہ کہ اس میں ہم جامع شیری ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہم بیس میں رکھیں گے اور یہ بعد میں پھر مکس ہو جائے گا. اور اس میں ہم کیا ڈال رہے ہیں؟ تھوڑا سا اور ایڈ کر دیتی ہوں. اس میں ہم یہ مینگو بریز جو میں نے جوس بنایا نا, اچھا, یہ ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ دونوں کا فیوژن ہو جائے گا. شوگر تو نہیں ڈالا کس میں؟ ان چیزوں میں نہیں, شوگر نہیں. اب یہ مینگو اور جامع شیری کا جو کمبینیشن ہوگا یہ بہت زبردست ہوتا ہے. بڑا زبردست اس کا فلیور آتا ہے. ایک زمانہ تھا لوگ جو ہے نا وہ ٹیلی ویژن پہ فون کر کے پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ 2 چیزوں کو ملا دیا ہے تو یہ ملاوٹ تو نہیں ہوتی. سو یہ بھی وقت ہم نے دیکھا ہوا ہے. اوکے جی, چائے یہاں پہ تیار ہے, اور یہ ہے آپ کے ٹینگ, یہ ہے آپ کا نور پور, یہ ہے اس کی کریم, یہ ہے اس کا مکھن, یہ ہے جناب انتہائی خوبصورت یہ الائچی والا کرشی, کوک, پیپسی اور سبروسو کے ہمارے پاس جناب یہ کام ہے جو کہ آپ نے فرائی کرنے ہیں بھی یا کر لیے ہیں؟ نہیں کرنے ہیں ابھی. اور جناب یہ انشور جو ہے یہ خاص طور پہ ہے بزرگوں کے لیے جو کہ کھانے کے اندر یا جن کے دانت نہ ہو یا جو انرجی کے اندر ویک ہوں, ان کے لیے انشور جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کہ پہلے امپورٹڈ آتا تھا, اب یہ یہاں پر بھی بنتے ہیں. وقفہ لیں گے اور واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پچھلے 2-3 دن سے ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ ایک پروڈکٹ جو ہے جو کہ سکون ویلنس کے نام سے ہم آپ سے انٹروڈیوس کر رہے تھے, اور ہم آپ سے ہمیشہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پہلے اگر پچھلی دہائی دیکھیں تو پاکستان میں میسر نہیں تھیں, اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ والے ملک سے یا باہر سے جو ہے وہ لے کر آیا کرتے تھے پیکیجز میں, جن کو کہ ہم الٹرنیٹیو میڈیسن یا جو فوڈ سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اب کتنا اچھا ہے کہ وائٹمنز ہوں یا سپلیمنٹس ہوں یا الٹرنیٹیو میڈیسن ہو, یہ پاکستان کے اندر نہ صرف کہ بن رہی ہے بلکہ بھرپور طریقے سے بن رہی ہے, اور اس کا فائدہ ان تمام لوگوں کو ہے جن کی ڈائٹ کے اندر کوئی بھی کمی رہ جاتی ہے یا جن کے لیے میڈیکلی سپلیمنٹس لینا یا وائٹمنز لینا جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے. اور یہ نیچرل سپلیمنٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کے اندر وہ اجزاء نہیں ہوتے جن کے اندر ای کا فارمولا عام طور پہ جو پیچھے لکھا ہوتا ہے وہ ہے. پھر ان کے اندر 2 چیزیں جو ہیں وہ سلفر اور فاسفورس جو ہیں وہ نہیں ہوتے, جو کہ عام طور پہ جو حکمت سے آپ چیزیں لیتے ہیں بازار سے کھلی, ان میں بہت بڑا کمپلینٹ یہ آتا ہے کہ ان کے اندر لیڈ, فاسفورس یا سلفر جو ہے ان کی مقدار جو ہے وہ بہت سی بیماریوں کو انہانس کر دیتی. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ شیخ رحیل جو کہ CEO ہیں ویلنس سکون ویلنس کے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک. شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ پاکستان میں ایک نئی پود اور نئی انڈسٹری شروع ہو گئی. بالکل سر. اور یہ جو مین سٹریم میڈیسن ہے اس سے کمپیٹیبل نہیں ہے, اس سے کہیں زیادہ اس نے اپنا حصہ جو ہے وہ لے لیا. اس کی کیا وجہ بنی؟ لوگوں کا ذوق ہے, اویئرنیس ہے؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری جس لیول پر گرو کر رہی ہے جی اس میں سب سے بڑا رول ہے سیلف میڈیکیشن کا. جی بالکل. جو لوگ خود سے دوائیاں کیمسٹ سے جا کے لے آنی, جو لوگ خود سے دوائیاں کھاتے ہیں. تو جب 2017 میں جب میں اس انڈسٹری کے اندر آیا اور میں نے یہ جو ڈائٹری سپلیمنٹس ہیں اور فوڈ سپلیمنٹس ہیں اس کو OTC کے اوپر انٹروڈیوس کرایا. آئی واز دی ون جس نے اس انڈسٹری کو OTC کے اندر لے کے آیا. اگر آپ کو سیلف میڈیکیشن کرنی ہے تو ان چیزوں سے کیجئے جو سیف ہیں. بالکل.
जो बिल्कुल सेफ़ हैं, जिनसे आपको नुकसान नहीं होने वाला। तो जब हमने वो इंट्रोड्यूस कराया तो मार्केट में बहुत सारी हमें उसके ऊपर रेजिस्टेंस आई, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हमें लोगों ने कहा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई। नई चीज़ थी, लोगों को समझाना पड़ता था कि वाइटामिन्स काम कैसे करते हैं, वाइटामिन्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, मिनरल्स काम कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब मैं किसी को जाकर अगर कहता था कि विटामिन D3 एक कॉमन चीज़ है, अगर तुम ये नहीं लोगे कुछ टाइम के बाद तो तुम्हारा D3 का लेवल कम होगा, उससे तुम्हें ये नुकसान हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आपकी पता है क्या है, कि आपने सिर्फ ये नहीं कहा कि विटामिन D3 लेना है, आपने कहा कि विटामिन D3 K2 के साथ लेना है, K2 के साथ लेना है, बिल्कुल, फिर अब्सॉर्ब होगा, बिल्कुल ऐसी। और कैल्शियम के लिए विटामिन D3 ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो थी अवेयरनेस के लिए हमें बहुत काम करना पड़ा। आप देखते होंगे, आपकी नज़र से गुजरा होगा कि आज भी अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो इन्हीं चीज़ों की अवेयरनेस के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल। तो इसकी अवेयरनेस के ऊपर मैंने 7 साल काम किया सर। वाह। 17 से 24 तक। जब ये 7 साल हमने काम किया तो मार्केट डेवलप हो गई, फिर और सारे नए एंट्रेंट्स आ गए। जब आपको पता है कि लोग आते हैं तो फिर मार्केट और ज़्यादा डेवलप होती है। जब फिर लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि ये चीज़ें भी हमें हमारा काम कर सकती हैं। अगर हमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, हमें उसके लिए इंजेक्शंस नहीं लगवाने, हमें अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना है। तो कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं सर? उसके लिए इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको विटामिन C लेना होता है, विटामिन D3 लेना होता है, आपको मैग्नीशियम लेना होता है, आपको इस तरह के सप्लीमेंट्स अपने इम्यून सिस्टम को। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट तो सर अब ऐसा लग रहा है कि हर मर्ज की दवा वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इटसेल्फ एक मैग्नीशियम की सबसे फास्ट एब्जॉर्बिंग उसकी वो फॉर्म है एक्चुअली। मैग्नीशियम की मल्टीपल फॉर्म्स हैं, तो ग्लाइसिनेट सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। जब वो एब्जॉर्ब होता है तो फिर अपना काम शुरू कर। ये जितने लोगों को होती है ना टांगों में दर्द, रात को मसल पेन हो रही होती है और वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं, वो ये एक गोली लेना शुरू करें 500 mg। हाँ जी बिल्कुल, और मिरेकल है ये। बिल्कुल सर, उसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। डिपेंड ये करता है कि आपकी बॉडी में अगर मैग्नीशियम कम है, अगर वो टांगों का दर्द आपके पट्टों के खिंचाव की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है, तो फिर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सिर्फ अपना काम करेगा, बाकी काम आप बाकी चीज़ें करें। बाकी चीज़ें आजकल रोज़े हैं, रोज़ों के अंदर क्या लेना चाहिए लोगों को? सर देखें, रोज़ों में ना आपको जो रोज़ों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि लोगों को डोजेज का प्रॉब्लम आता है कि हम दवाई लें कब। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो दवाई तो हम इसको नहीं कहते, हम इसको कहते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन और डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो रोज़ों में सहरी के टाइम आप आफ्टर मील, एंड अफ्तारी के टाइम आफ्टर मील। जी सर, एम्प्टी स्टमक आपको ये नहीं लेने होते। ठीक है। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे विटामिन B12 है, वो आप रात में नहीं ले सकते। अगर आप रात में लेंगे तो आप सो नहीं पाएंगे। अब लोगों को ये सारी अवेयरनेस देते देते हमें 7-8 साल हो गए, हम कोशिश करें। फिर हमने पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि हमने एसेंशियल ऑयल्स भी लॉन्च किए कि ठीक है आप ये भी गोलियां ना यूज़ करें। अगर आपको गोलियों से प्रॉब्लम आ रही है, आप ये भी गोलियां ना यूज़ करें। आप एसेंशियल ऑयल ब्लेंड अपने घुटनों पे मसाज करें, जॉइंट टोन जो है, तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। और सर यू कैन इमेजिन कि हमने 3 साल में 20 लाख लोगों के घुटने इस काबिल बनाए कि वो चल फिर सकें, उनका दर्द बेहतर हो गया। सर 20 लाख मुस्तकबिल है हमारा ये घुटनों की जो दर्द है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये आपने बात बताई कि कुछ विटामिन जो है वो खाने से पहले लेने हैं, कुछ बाद में लेने हैं। ये हर बोतल के ऊपर लिखा होता है? जी सर बिल्कुल लिखा होता है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट में, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसके बैक साइड पे इसका जो लेबल होता है, अगर कोई अच्छी कंपनी है वो लाजमी मेंशन करती है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इसके लेबल की बैक साइड पे लिखा होता है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे लेना है। क्या बात? आपको समटाइम लिखा होता है कि आपको जूस के साथ लेना है, समटाइम लिखा होता है बिफोर मील, आफ्टर मील। इवन ये भी लिखा जाता है कि इस प्रोडक्ट के बाद आपको कौन सी चीज़ नहीं खानी। जैसे विटामिन D3 है, विटामिन D3 के बाद आपको हैवी मील लेना होता है ताकि फैट एब्जॉर्ब कराने के लिए, फैटी मील लेना होता है। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी जाती हैं या उसके अंदर जो लीफलेट होता है उसके अंदर लिखी जाती हैं। आपको नहीं लगता इसमें शेख साहब आप लोग बहुत कम अवेयरनेस दे रहे हैं अभी भी? सर हम बहुत कोशिश करें इसमें। देखें कि मल्टीपल लोग जब जुड़ते हैं फिर ज़्यादा अच्छा होता है। अभी हम कोशिश, मल्टीपल लोग हैं अभी भी मार्केट के अंदर, लेकिन हमारी कोशिश होती है, पूरा रमज़ान हमारा पैक्ड है अवेयरनेस के ऊपर। ब्रांडिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही रही है साथ साथ, लेकिन अवेयरनेस के ऊपर हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है। हम ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा ऑडियंस को अवेयरनेस देंगे उतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान में कोई बंदा बीमार ना हो और सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाए। सेल्फ मेडिकेशन बहुत बुरी चीज़ है सर, बहुत ही बुरी चीज़ है। और हमारे यहाँ तो कल्चर है कि आप दुकान पे जाएं और उनसे कहें कि जनाब इस चीज़ की दवा, और वो कमबख्त दे भी देता है। सबसे बड़ी मुसीबत ये सर, आप देखें आपको कुछ भी नहीं हुआ, आपको थोड़ा सा दर्द हुआ किसी जगह पे, आपने वो एक नीले पत्ते वाली गोली आती है आपने ली और आपने उसके साथ कोई दूसरी भी ले ली। हमने कहा कि यार छोड़ो, तुम्हें दवाइयाँ नहीं लेनी, तुम्हें अगर फौरी रिलीफ भी चाहिए ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब कोई वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो कहते हैं इसको टीका लगाएं ताकि जल्दी ठीक हो।
بالکل صحیح, یہ بڑا پرابلم ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہمیں ہمارے اندر صبر بھی نہیں ہے نا. اچھا, ایک چیز جو ابھی نئی ہے جو کہ امریکہ کے صدر نے بھی کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آٹزم کے لیے جو ایک چیز بچوں کو ریکمینڈ کی ہے دیٹ از فولینک ایسڈ. جی سر, فولینک ایسڈ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, اس کی طرف توجہ کریں. سر آٹزم کے اوپر ہم نے پچھلے دنوں کچھ ریسرچ کرنی شروع کی ہے. ہم آٹزم کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کو ہم اسینشل آئل بلینڈز کے ساتھ مینیج کرنے کی کوشش کریں. اچھا, بیسیکلی اس کے اندر بچہ کیا ہوتا ہے, ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. جی, ہم اس کی ہائپر ایکٹیویٹی کو ہم نے اس کو کم کرنا ہے, تو ہماری اس کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے. ہماری کچھ پروڈکٹس ہیں جو اینزائٹی اینڈ ڈپریشن کے اندر ہم وہ دیتے ہیں یوز کرنے کے لیے. تو فولینک ایسڈ کے اوپر بھی ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں گے, جو ہماری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے, لیکن ہم اس کو ٹاپیکل کے اندر لے کے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر بچے ہوتے ہیں. بہت اچھی بات. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ٹاپیکلی, جیسے اسینشل آئلز ہیں ہمارے, کہ آپ لگاتے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے, آپ کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے, آپ کے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے, تو ہم کوشش کریں کہ ٹاپیکلی اس کے اندر کوئی ایسی چیز لے کے آئیں جو آپ کے جو بچے ہیں ان کو ہم یوز کرائیں تو کمپلیکیشنز آئیں. ہم رمضان کے بعد بھی نا شیخ صاحب ہر فرائیڈے کو نا میڈیکل کے اوپر ایک اویئرنیس بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو اسسٹنس بھی دیتے ہیں یہاں پہ نا ہر ویک میں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ سے بھی ہماری درخواست ہوگی کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں, آپ ہمارے پینل پر آئیں اور ہر فرائیڈے کو آپ کسی نہ کسی مہینے میں آ کے لوگوں کو اویئر کرنے. یہ اویئرنیس لوگوں کو باہر کے ملکوں میں اتنی ہے کہ لوگ لیبل پڑھتے ہیں. سر بالکل لیبل پڑھتے ہیں, یہاں پہ لیبل نہیں پڑھتے. سر اگر آپ انٹرنیشنلی آپ تو ٹریول کرتے ہیں, جب آپ جاتے ہیں کسی بھی جگہ پر, آپ کسی بھی ملک کا ایئرپورٹ دیکھیں, وہاں پر آپ کو 90% اوور دی کاؤنٹر پروڈکٹس نظر آتی ہیں, یہ ڈائٹری سپلیمنٹس نظر آتے ہیں. بالکل. 10% میڈیکیشن ہے, وہ بھی کوئی آپ کے پاس بہت اچھی کوئی پریسکرپشن ہوگی تو آپ کو ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. بہت اچھی بات. تو یہ بڑا ضروری ہے. میں اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ کے شو کے توسط سے ہم ایک ٹاپک کو لازمی ڈسکس کریں, دیٹ از ڈائبٹیز. جی, رمضان میں سب سے زیادہ مس مینج ہونے والا جو ٹاپک ہے یا جو وہ ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز کے اندر اب ہم ایک کھجور کھاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس کتنا ہے. ٹھیک ہے, ڈائبٹک پیشنٹ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا. آپ کھجور کھائیں گے, آپ کا فوراً سے گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ, مطلب ہے ایک دم شوگر ہائی ہوگی, بہت زیادہ ہائی ہوگی. تو اب ہم نے کوشش کیا کہ ہم اس چیز کے اوپر, اس کی اویئرنیس کے اوپر کام کریں. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو شوگر کے مریض ہیں, آج کا جو میں بیسیکلی ایک وہ لے کے آیا تھا کہ میں آج یہ لازمی ڈسکس کروں گا, شوگر کے جو مریض ہیں کچھ چیزیں وہ اپنی افطاری میں ایڈ کر لیں. سر اس کے اندر بڑی عام چیزیں ہیں, بڑی نارمل چیزیں ہیں جو لی جا سکتی ہیں, مارکیٹ سے بھی مل جاتی ہیں. اس کے اندر آپ کو کریلا ایڈ کرنا ہے سر, ٹھیک, کریلا ایڈ کرنا ہے, کالی مرچ ایڈ کرنی ہے, ایلو ویرا ایڈ کرنا ہے سر, جامن ایکسٹریکٹ ایڈ کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں ہیں. چکوری سیڈ آپ کو ایڈ کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ افطاری کے ساتھ ساتھ آپ لے رہے ہیں, اپنی افطاری کر رہے ہیں, اس کے بعد لیتے ہیں, تو آپ کا جو بلڈ شوگر کا لیول ہے وہ ریگولیٹ, وہ کنٹرول ہو جائے گا سر, وہ رائز نہیں کرے گا اور آپ کو اس کی کمپلیکیشنز نہیں آئیں گی. اس کی دیر آر لاٹ آف کمپلیکیشنز. اب لوگوں کو اگر یہ چیزیں مل رہی ہیں مارکیٹ میں تو دیٹ از ویری گڈ. ادروائز ہم نے یہ سکون کا ایک پروڈکٹ لانچ کر دیا ہے, دیٹ از ڈائبٹ کیپسول. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی ملے. اب میں نے آپ نے مکس کر دیا سر, ہم نے اس کے اندر یہ ساری چیزیں بھی ڈالی ہیں اور 2-3 چیزیں اور بھی ڈالی ہیں بہت اچھی, جو اس کی کمپلیکیشن سے بھی بچاتی ہیں. ڈائبٹک نیوروپیتھی ہو گیا یا ڈائبٹک ریٹینوپیتھی. اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات ہم کریں گے رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ٹھیک ہے ویکینڈ پہ. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو ٹیلی ویژن آپ دیکھ رہے ہیں LCD, یہ انشاءاللہ تعالیٰ سکون کی طرف سے آپ کو جو طاق راتیں ہوں گی اس میں ہم کسی سوال کے اوپر ضرور دیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف رکھیے. محمد علی مرزا انجینئر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. محمد علی مرزا انجینئر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی بلال بھائی, آج ہم بات کر رہے تھے اور بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی وسیلے کے تصور پہ. پہلے تو تھوڑا سا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ بتا دیجئے گا کہ وسیلہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, حدود کے اندر ہے, اور کہاں سے وسیلہ کا تصور جو ہے وہ شرک کی طرف یا کسی اور طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں فی نفسی وسیلے کے اوپر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. لیکن جو قرآن و سنت کا وسیلہ ہے وہ اور ہے اور پنجابی کا وسیلہ کوئی اور ہے. قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن ہستیوں سے یہ لوگ اپنے معاملات کو طلب کرتے ہیں وہ تو خود ہستیاں اس چیز کی فکر میں ہیں کہ وہ اللہ کے حضور کوئی وسیلہ تلاش کریں کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہو جاتا ہے.
اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ لوگ جب اگلے زمانوں میں سفر کیا کرتے تھے تو جنگل میں جا کے کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کا جو بڑا شیطان ہے یا بڑا جن ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں. حالانکہ وہ شیاطین تو بعد میں مسلمان ہو گئے اور وہ خود اللہ کے حضور وسیلہ تلاش کرتے تھے. وسیلہ سے مراد نیک اعمال سب سے پہلے نمبر کے اوپر جو چیز ذکر ہوئی وہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں یا اپنے ہی ہونے چاہیے؟ ظاہر ہے اپنے ہوں گے نا جی. اچھا. اپنے مرنے سے ہی جنت ملنی ہے, کسی کے مرنے سے تو جنت نہیں ملنی. اپنے کھانے سے ہی پیٹ بھرنا ہے, کسی کے کھانے سے تو پیٹ نہیں بھرنا. ٹھیک. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو. اسی طریقے سے اللہ کے اسماء کا وسیلہ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے لیے سارے اچھے نام ہیں, ان کے ذریعے اس کو پکارو. اسی طریقے سے نیک بندے سے دعا کروانا, جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سالی میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 صحیح بخاری میں دعا کیا کرتے تھے اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا. اب ان کی وفات کے بعد ہم ان کے چچا کو لے کر آئے عباس بن عبد المطلب کو, تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی. تو یہ تیسرا وسیلہ ہے کہ آپ کسی نیک آدمی سے جا کے دعا کروائیں. چوتھا وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے. نبی الاسلام نے فرمایا کہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام وسیلہ ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ مقام مجھے ملے گا, اور جو کوئی شخص اذان کا جواب دے کر دروشی پڑھے اور میرے لیے الوسیلہ کی دعا مانگے, صحیح مسلم میں آتا ہے, تو میری شفاعت اس کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. اسی طریقے سے پانچواں وسیلہ یہ ہے نبی الاسلام کے جو تبرکات ہیں اوریجنل, جس طرح صحابہ کرام کے پاس آپ کا کرتا مبارک تھا, اس کا دھون شفا کے طور پر پلایا جاتا تھا. صحیح مسلم کے اندر آتا ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے آپ علیہ السلام کے بال مبارک کا دھون شفا کے لیے صحابہ کرام لیتے تھے. تو یہ وہ وسیلے ہیں. باقی یہ وسیلہ کہ کسی کی دھونس زبردستی اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا, وہ اس قسم کا کوئی وسیلہ. یہ وسیلے کا کانسیپٹ انجینئر کہاں پہ کرپٹ کہاں پہ ہوا ہے؟ اس میں کیا ایسی چیز آئی ہے جس سے کہ شرک کی طرف چلا گیا؟ یہ تو بڑی خوبصورت باتیں اور ساری بخاری شریف میں موجود ہیں چیزیں. جی دیکھیں صحیح بخاری کی جو 1010 نمبر حدیث ہے 1010, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو سمجھا دیا. کیا نعوذ باللہ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کا مرتبہ ختم ہو گیا تھا؟ نہیں, آپ کا تو مرتبہ آج کی ڈیٹ میں اس مرتبے سے زیادہ ہے جو آپ کی مدینے کی زندگی میں تھا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہے. آپ کی جو قیامت کی زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہوگی, آپ کی جنت کی زندگی آپ کے میدان محشر کی زندگی سے بہتر ہوگی. لیکن اس کے باوجود سیدنا عمر امت کو عقیدہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک نبی الاسلام موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے. ان کی وفات کے بعد ان کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں. آپ کے لیے بڑا آسان تھا کہ قبر رسول پہ جا کے دعا کروا سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں, تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور ہمارے لیے دعائے خیر فرمائیں. اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے. اس کے الٹ یہ والی روایت موجود ہے, اور جو اس طرح کی روایتیں ہیں وہ بڑی کمزور سی روایتیں ہیں جن کو محدثین نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا. اصل روایت یہ ہے کہ نیک آدمی سے جا کے آپ نے دعا کروانی ہے. البتہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ کسی بزرگ کا وسیلہ ڈالنا اور یہ کہنا کہ اللہ مجبور ہو جائے گا کہ جب اس ہستی کا واسطہ اسے پیش کیا جائے گا تو وہ ضرور آپ کو نوازے گا, تو یہ چیز بتدریج آپ کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. یہ شرک بنتا ہے جب آپ کسی بزرگ کو ڈالتے ہیں, یہ فرما رہے ہیں آپ اس کا وسیلہ نہیں, وہ شرک اس طرح تو نہیں بنے گا. ہم اسے کہیں گے غیر مشروع یہ وسیلہ ہے. شرک اس وقت بنے گا جب آپ کسی بزرگ سے مانگنا شروع کر دیں گے. جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کسی ہستی کو بیچ میں اس حوالے سے ڈالتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آج کی دنیا میں یا کبھی بھی کوئی ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ اپنے بزرگوں کو خدا کا درجہ دے کے ان سے مانگتے تھے؟ جی بالکل, ایسے قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کو صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی. تو یہ تو شرک ہے. یعنی کسی ایسی ہستی کو پکارنا مدد کے لیے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں کر دے گا. اسی طریقے سے لیکن ایک استاد بھی تو قریب کرتا ہے نا, اللہ کے سمجھاتا ہے. ایک مرشد ہے وہ بھی سمجھاتا ہے اللہ کے قریب. یہی قریب کرنے کے طریقے ہیں یا کچھ اور ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ٹیچر تو آپ کے سامنے موجود ہے نا. آپ بلال بھائی آپ میرے سامنے موجود ہیں, میں آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہوں, آپ مجھے جواب دیں گے, اور کل کو آپ فوت ہو جائیں اور بغداد شریف میں جا کے دفن ہو جائیں تو پھر تو میں آپ سے اقتباس اس طریقے سے اکتساب تو نہیں کر سکتا نا. جب آپ میرے سامنے موجود ہیں تو آپ کے علم سے آج ہم امام بخاری سے بھی فیض حاصل کر رہے ہیں. امام بخاری رسول اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ہمارے لیے, لیکن ان کی علمی خدمات, یہ تو نہیں ہے کہ میں کہوں المدد یا بخاری میری مدد فرمائیے.
تو اگر وہ سنتے بھی ہوں تو وہ کہیں گے بھائی میں نے بخاری شریف تمہارے لیے لکھی تھی، تم اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو۔ اچھا، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تصور ہے شرک کا، یہ صرف اس وقت ہے جب آپ کسی بزرگ سے ڈائریکٹ مانگ لیں کہ آپ مجھے دیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا، یا کرتا ہے کوئی؟ جی کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے جناب؟ یہ جو مشہور ہے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا باول حق بیڑا تاک، سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد سنی کن دھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپراں دے جتے مچ بھی نہ بہندے ڈردے ہو، ٹھیک ہے، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ اس میں ہم بزرگوں کو برا نہیں کہہ رہے، بزرگوں کے نام کے اوپر جو کچھ کھڑا ہوا ہے، جیزس کرائسٹ کو ہم نعوذ باللہ برا نہیں کہتے، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا، لیکن ہم کرسچنز کو بتاتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ اور ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، قرآن پاک میں آیا اللہ ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں سے کسی کو دعا کے لیے کہنا تو شرک نہ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا، ان سے ان کا دینا وسیلہ، یہ بھی جائز ہوا؟ نہیں، اس کو آپ یوں بیان کریں جو نبی الاسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کا جواب دو، اس کے بعد ایک دفعہ دروشی پڑھو، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگو، میری شفاعت تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبول فرما لے گا۔ اب رہا یہاں سے بیٹھ کے نبی الاسلام کو ریکویسٹ بھیجنا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں، تو اس طرح کا کوئی طریقہ صحابہ کرام سے اہل بیت سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت سے یہ ثابت ہے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز کے بعد فوراً دعا کرنا شروع کر دی، آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، پھر دروشی پڑھا، پھر اللہ سے دعا مانگی، تو آپ نے فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اور پھر جس نے اس طریقے کے بغیر دعا مانگی تھی، نبی الاسلام نے اس کو کہا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو پہلے اس کی حمد کرو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ آپ کوئی بھی کلمات بول سکتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد دروشی پڑھو اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ نماز میں ہم یہی کرتے ہیں، ہم تشہد میں پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دروشی پڑھ کے اینڈ پہ جا کے دعا مانگتے ہیں۔ اچھا، اس سارے کانسیپٹ کو اگر بالکل پلٹ دیں انجینئر صاحب، اس کو بالکل پلٹ دیں، ایک شخص اس دنیا میں نہیں ہے تو کیا میں زندہ ہوں تو میں اس کا وسیلہ بن سکتا ہوں، اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اس کے درجات کے لیے، اس کی درجات کی بلندی کے لیے، پھر میں اس کا وسیلہ وہ تو لازمی کرنی ہے، بالکل آپ نے کرنا ہے، ایسے قرآن میں حکم ہے۔ فرق صرف زندہ اور غیر زندہ کا ہوا نا پھر؟ نہیں، زندہ تو وہ بھی ہے آخرت کی زندگی میں، مسئلہ ہے کمیونیکیشن کا۔ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، نبی الاسلام کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ ہوا، جس میں سیدنا ابوبکر اور سیدنا علی کی خلافت کے اعتبار سے اختلاف رائے آیا، تو کسی کو یہ وہم بھی نہیں ہوا کہ قبر رسول سے جا کے پوچھ لیں کہ قرآن میں تو آیا کہ اپنے ہر فیصلے میں رسول اللہ کو حاکم مانو۔ تو حضرت ابوبکر اور مولا علی کو یہ خیال نہیں آیا کہ رسول اللہ ہمارے حاکم ہیں تو ہم قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا سکسیسر کون ہے۔ ان کو پتا تھا کہ اب ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، ہم دنیا کی زندگی میں ہیں، وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں۔ اب ہماری کمیونیکیشن یہ ہے کہ ہم دروشی پڑھیں گے، ہمارا درود اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے۔ سنن داؤد میں حدیث ہے، جو میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرے گا، اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ یہ قبر رسول کے لیے اسپیشل ایک پروٹوکول ہے۔ کراچی کے اندر جو ہے وہ اس وقت افطاری کا وقت ہو گیا، کراچی کی اذان سنیں گے اور پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو چائے کا جو سپ ہے نا، جو آپ پہلا سپ لیتے ہیں روزہ کھولنے کے بعد، پتہ نہیں کیوں جب ہم نے جنت کی نعمتوں پہ بات کی تھی تو کسی بھی عالم نے کیوں نہیں بتایا تھا کہ وہاں پہ بھی یہ اتنی خوبصورت چائے جو ہے اس کی بھی ایک نہر ہوگی۔ بہرحال ان کی مرضی ہے، جو وہ چاہیں وہ کہیں، اس سے بہتر ملے گی، اس سے بہتر چائے ملے گی۔ یہ آپ نے اس دن بتایا تھا نا، دیکھی نہ سنی ہوگی آپ نے جو چائے وہاں ملے گی، اور لے کے کون آئے گی؟ حور۔ ہائے ہائے ہائے، مذاق نہ سمجھیے گا، حور لازمی نہیں کہ حور لائے، اچھا علمان میں سے بھی ہو سکتی ہے اور خود بھی آ سکتی ہے، وہ خود بھی جنت ہے، چاہے خود بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہے آپ نے وش کیا، یہ میٹرکس ہے، وش آپ کیا، جو تصور کیا وہ آ جائے گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خیالوں کے اندر پاکیزگی رکھے، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جناب یہ سوال تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں میں تعداد کتنی ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے 86 جو ہیں وہ مکی ہیں اور 28 جو ہیں
وہ مدنی ہیں. اور قرآن پاک آپ کوئی بھی تفسیر کا لیں گے تو اس کے اوپر آیتوں میں قرآن کے اندر بھی یہ مینشنڈ ہوتا ہے کہ یہ مدنی ہے, یہ مکی ہیں. اور خاص طور پہ جو آخر کے اندر قرآن پاک کے جو کانٹینٹ, وہ جو ببلیوگرافی ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ انفارمیشن گیون ہوتی ہے. اس کا صحیح جواب محمد عامر نے جناب دیا ہے بابا بلے شاہ کے شہر سے, قصور سے. محمد عامر آپ کو جو سکون والوں, یہ جو کرشی والوں کا جو جامع شیری کا ہیمپر ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ انہی دنوں میں پہنچ جائے گا. حضور اقدس ایک چھوٹی چھوٹی سی بات کر دیجئے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ وسیلہ کیسے مانگے. اس میں یہ ہے کہ روایات موجود ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کیسے وسیلہ بناتے تھے. جیسے کتاب وسائل الشیعہ میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ استحباب التوسل فی الدعاء بمحمد وآل محمد, کہ دعا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کو وسیلہ بنانا مستحب ہے. اب وہاں پہ اس چیپٹر میں پہلی روایت داؤد الرقی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے, اور آپ دعا مانگتے ہوئے پنجتن پاک کا وسیلہ دیتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خاتون جنت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ, امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. میں مثال کے طور پہ نا عبداللہ بچیوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے دعا کروں تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ تو سیدہ کی چادر کے صدقے میں ان بچیوں کے لیے حفاظت کر. تو وہ نسبت کے ساتھ کرنا ہے نا, مانگ تو میں اللہ سے رہا ہوں, تو میرے دماغ میں یہ آپ خلل نہ ڈالیں نا کہ میں کسی سے مانگ رہا ہوں. میں کسی سے تھوڑی مانگ رہا ہوں, میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں. دیکھیں اس بات پہ اتفاق ہے کہ نیک اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں. ہاں, نیک عمل وسیلہ بن سکتا ہے اور اللہ کا مقرب اور نیک بندہ نہیں بن سکتا. اللہ اکبر, بہت کیا عجیب بات. ایسے نعت, کیا بات ہے یار.